اور پھر ہوتا ہے کہ ہے انصاری صحابہ آتے ہیں اینڈ دے ور یگسٹرز, سبحان اللہ, سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہاں سے ان کو جو ہے رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وی آر ریڈی ٹو ٹیک دس رسک, ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی, یہ عرب ہمارے پیچھے آ جائیں گے, ہمارے جان مال خطرہ ہو جائے گا. اینڈ یو سی وہاں سے جو رسول اللہ کی جو ہے ایک جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو ینگسٹرز دے ہیو اے ویری وائٹل رول ٹو پلے. I think boys we should subhanallah yaar, since we have decided we should tell people about heartbreaking news for us. In fact yaar subhanallah میں سمجھتا ہوں کہ 11th hour کی نا عجیب ہی وائبس ہے. ہمارا روزانہ رات کو یہاں پہ اکٹھا ہونا اور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرنا اور پھر اس چیز سے خود بڑا سیکھنا. رمضان کی بہت زیادہ ایکچولی فلیور جو ہے نا وہ اٹس دی وائب آف رمضان. برو میں نا آج 11th hour کا جو ہمارا انیشیل گروپ تھا نا 3-4 سال پہلے, جب ہم یہاں بیٹھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی شوڈ پل آف اے شو جس کا نام آپ نے سجیسٹ کیا تھا 11th hour, ٹھیک ہے, رات 11 بجے ہم نے کرنا تھا. اچھا ہم 3 کے اس میں ڈی پی بھی ہے, ہاں, اور ہم بڑے ینگ سے لگ رہے ہیں 4 سال پہلے. اللہ اکبر. And we started off not thinking too much about it. یا سبحان اللہ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے نا وہ جو پکچر کھینچی تھی نا, جی جی, آپ نے کہا تھا کہ یہ یادگار رہے گی, اس طرح کر آپ نے کچھ بات کی تھی اور ہم نے کیجولی لے رہے تھے. آپ نے کہا تھا یار سبحان اللہ ابھی تک it's been 4 years now. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی لوگوں تک خیر کا میسج پہنچایا الحمدللہ. ایکچولی وی انجوائڈ آور سیلوز ا لاٹ. یس آئی تھنک ہے نا, اچھا انجوائے کے ساتھ ساتھ یار اپنا جو اسپریچول ہمارے لیے جو ہے نا اپ لفٹنگ انجوائمنٹ سے وہی مراد ہے. کنسیڈرنگ رمضان میں آپ ادر ایکٹیویٹیز جو بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اس کی تھوڑی جو تیاری کرنا اینڈ دین اسپیشلی یہاں آ کر آپ دونوں سے سیکھنا, مجھے تو وہ چیز کافی فائدہ ہوتا ہے. مجھے وہ چیز زیادہ ہٹ کرتی ہے کہ جب ہم بات کر لیتے ہیں اینڈ میں جب کیمراز آف ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یار بہت کچھ کہہ دی, بہت بڑی بڑی باتیں کر چکا ہے تو آج, تو یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دا سیم. تو یہ جو ہے نا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندہ نا ریفلیکٹ کرے کہ کہنا بہت آسان ہے. ہم لوگ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, دس ڈیوائس از امیزنگ رائٹ. آپ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو, لیکن بات تب بنتی ہے کہ جب آپ اس پہ امپلیمنٹ کرو انشاءاللہ. اور سبحان اللہ میں سوچتا ہوں کہ وہ جو ہے نا کہ عسیٰ ان تقرؤوا شیئا وہو خیر لکم. انیشلی ہمارا پلان تھا کہ ہم تینوں یہ ریگولر پوڈ کاسٹ کیا کریں گے, لیکن آپ کے فادر کے جانے سے پھر وی ہیڈ ٹو بول ابو سعد بھائی ان, اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابو سعد بھائی کے ایڈیشن سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور پھر ہم چاروں ہی کرنا شروع ہو گئے اور الحمدللہ دس سبحان اللہ. حالانکہ کتنے نالجبل ہم گیسٹ بھی بلاتے ہیں. اچھا مجھے یاد نہیں پڑتا پہلے 11th hour آپ تینوں کیا کرتے تھے؟ بیسیکلی پلان یہ تھا, لیکن یعنی کچھ ایپیسوڈز ہم نے شروع کیے اور پھر ایکچولی ایک بات آپ کو بتاؤں آن اے سائڈ نوٹ, یہ بیسیکلی تذکرہ ہے نا, وی سٹ ٹوگیدر اینڈ وی ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ریکارڈنگ ہو یا نہ ہو, وہ جو تذکرہ ہے نا وہ نصیحت ہے ہمارے لیے, دیٹ از دا مین پارٹ, اور اس وجہ سے ہم اس کو فیل کرتے ہیں بہت زیادہ. بالکل صحیح ہے. اور ٹوڈے از دا لاسٹ ایپیسوڈ یار. اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باتیں بس باتیں نہ ہوتی رہیں. اب جو سارا سیکھیں اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہو. ٹھیک ہے 22-23 ایپیسوڈز سن لیے, اس کے بعد اب کچھ رہتے ہیں جب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اب اکیلے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نا یعنی تھوڑی خلوت اختیار کر کے کمر کس لیں اور اب ایکشنز پہ آ جائیں انشاءاللہ. تو دس از دا لاسٹ پوڈ کاسٹ, اور ہم نے اس لاسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے بڑا ہی ایک امیزنگ حدیث سلیکٹ کی الحمدللہ. بیفور دیٹ رمضان کے بارے میں نا پہلے میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں بندہ جو ہے نا اپنی لائف پہ کچھ غور و فکر کرے اور لائف کو تھوڑا سا نا ایمپ کرنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ سے کلوزنس اختیار کرے. یعنی دین پہ آنے سے پہلے کبھی یہ سوچ نہیں تھی. آئی ہوپ یو گیز کین ریلیٹ ایز ویل. بعد میں احساس ہوا کہ رمضان جو ہے وہ بڑا کیئرفلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رکھا ہے انسان کے لیے تاکہ انسان تقوی اختیار کرے, یو نو. سو نیور ہیڈ دس کائنڈ آف رمضان اس دین میں آنے سے پہلے تو نا رمضان کی بلکہ بارے میں نا بندہ بڑا ڈفرینٹلی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس سحری افطاری ہے اور شاید جو نائٹ ٹورنامنٹس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار دوست جو کہاں اکٹھے ہوا کریں گے, یو نو, اور تراویح اللہ معاف کرے بنک کرنے کا پلان ہوتا تھا کہ کہاں کا کیا کرنا ہے. جبکہ پیرالل ورلڈ میں ان دا ورلڈ آف اینجلز اینڈ غیب the whole فضا has changed. اب آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے کی کتنی بات ہوتی ہے غیر رمضان میں بھی, and I was surprised to see
ایک بک ہے معجم المفہرس، میں سمجھتا ہوں کہ جو عربک لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے. اس میں آپ کوئی بھی لفظ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ لفظ موسیٰ کتنی دفعہ ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کتنی ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. جو لفظ رمضان ہے، رمضان آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی دفعہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں؟ مشکل ہے. I'll give you some options, right? 10, 5, 3, 2, 1. رمضان 1. اچھا. I mean, it's so surprising. اتنا زبردست مہینہ جو سردار ہے باقی مہینوں کا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. This is the one time the word Ramadan is being occurred. آیا ہے. اس میں ابن القیم رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام 12 بھائیوں میں ایک بھائی تھے جو کہ یونیک تھے، رائٹ، جن کی وجہ سے باقی بھائیوں کو بھی توبہ کا موقع ملتا ہے. دے ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح رمضان کا مہینہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اینڈ از سو پاورفل کہ یہ سردار بن جاتا ہے باقی مہینوں کا. اور یہ ایک اپرچونیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے میرے بندو آ جاؤ میرے پاس. تو دس از سو سرپرائزنگ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ گزارنے کی جو ہے توفیق دیتے ہیں. سوچنے کی بات یہ کہ دس منتھ از اینڈنگ، دیز آر دی لاسٹ 10 days. وی نیڈ ٹو ہری اپ. اس میں نا کوشش کریں کہ آخری 10 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 3 دن اعتکاف لازمی کریں، اور موبائل کو اعتکاف بھی کروائیں ساتھ اپنے نا. اور اس کے علاوہ اگر حرمین جا سکتے ہیں، اگر اللہ نے ساتھ تو لازمی جائیں، کیونکہ وہاں کی جو وائبز اور وہاں پہ نا ایک لائف ہی ہو رہا ہے. وین یو ول کم بیک فرام دیر، وہاں کا رمضان ایک عجیب رمضان ہے واللہ. تو لیٹس اسٹارٹ آف ود لاسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ. آپ ایک حدیث کا ذکر کرنا آپ بتائیں کون سی والے؟ ہاں وہ سبحان اللہ ایک جو حدیث ہے نا یار امیزنگ حدیث ہے. میں ایک ریسرچ پڑھا تھا، وہ یہ کہ اس ارتھ کا جو ڈسٹینس ہے نا سن سے، اٹ از 149 ملین کلومیٹرز. اور اگر ایک گاڑی 104 کلومیٹر پر آور پہ ٹریول کرتی ہے تو وہ یہ جو ڈسٹینس ہے وہ اراؤنڈ 163 ایئرز میں کور کرے گی. اسٹل ہیٹ ویوز اس دنیا میں آتی ہیں، اسٹل کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ان انہیبیٹیبل ہیں، اسٹل کچھ جگہ ایسی ہیں جو کہ یعنی سمر منتھس میں انسان کو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے 50 ڈگریز 60 ڈگری سینٹی گریڈ. تو جو حدیث ذہن میں تھی نا وہ ایسی کہ سبحان اللہ کہ جب سورج 1 میل پہ ہوگا، یعنی وہ جو حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلی. 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں اس دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. برو جب یہ سن اتنا دور ہے ہم سے تو ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو ہیٹ سٹروکس پاکستان میں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں. جب سورج 1 میل پہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. اینڈ یو آر آلریڈی بیونڈ ڈیتھ. مطلب یہاں پہ دنیا میں تکلیف کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ، جو کہ آپ کو ایکچولی ریلیف دیتا ہے. تو اٹس آلریڈی بیونڈ ڈیتھ. ڈیتھ آپ کو نہیں آنی، بٹ جو آپ کی پین کا ایکسپوجر ہے وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن. اچھا دیکھیں چینج کیسے ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں، گناہ نظر نہیں آتے، رائٹ. بندے کے گناہ اگر اپیرنٹ ہونے لگ جائیں، ان کی باڈی پہ آ جائیں، تو شاید ہو سکتا ہے ایک بندہ دوسرے بندے سے ملنا بھی پسند نہ کرے. لیکن وہ ایسا دن ہوگا سب لوگ جمع ہوں گے، جو گناہ ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے سویٹ میں، پسینے میں، اور ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں کتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں. اور حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ کئی لوگ ہوں گے اپنے اینکلز جتنے سویٹ ہوں گے ان کے اتنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کہیں اپنے نی کے برابر، کہیں اپنے ہپس، اور پھر نیول اور شولڈر نیک، کہیں ایسے بھی لوگ ہوں گے آلموسٹ بس ابھی ڈوبنے لگے ہیں، ہلکا سا انہوں نے جو ہے نا اپنا نوز باہر نکالا ہوا ہے، اور کئی لوگ غوطے میں چلے جائیں گے، میننگ وہ کبھی نیچے اوپر آ رہے ہیں اپنے ہی سویٹ میں. یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنے پسینے میں لوگ. اینڈ دس سچویشن از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس دنیا میں کوئی انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو 1000 طریقے ہوتے ہیں اس سے کوپ کرنے کے لیے. آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ ایئر کنڈیشنر آن کر دیتے ہیں، آل دیٹ. لیکن 50,000 سال کا
یہ دن یو کین ناٹ ایون امیجن امیجن نہیں کر سکتے یو نو ایون یہ امیجن نہیں کر سکتے نا ایک میل پہ سورج آ جائے. ایک میل پہ یار. مطلب آپ نے جو بات کی نا ہم لوگ مطلب جب سمر منتھس ہوتے تھے اس زمانے میں مطلب پرانے ٹائم پہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا تو پورا دن اب تو جو باؤنڈری کا فیلڈر ہوتا تھا نا وہ اکثر ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کوئی درخت شرخ ہو نا تو اگر فیلڈیں گئی تو میں باؤنڈری میں تھوڑی سی نا سائے درخت کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں بیکاز وہ آپ سے نہیں کھڑا ہو جاتا تھا. لائک فار کپل آف آورس آپ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے بلکہ آورس بھی زیادہ. اب تو یہاں سے منٹس بھی لوگ 15-20 منٹ کسی کو دھوپ میں کھڑا کریں. مجھے نا ایک دفعہ جمعہ پڑھنا پڑ گیا حرم کے صحن میں اور یار وہ میں واش روم چلا گیا ٹھیک ہے اپنی جگہ چھوڑ کے کافی گھنٹوں پہلے بٹ جب واپس آیا تو دا ڈورز ور کلوزڈ. برو ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور برو ہمیں چکر آ رہے تھے ہمیں پسینہ پانی ہو چکے تھے ہم. تو میں نے پتہ کیا کیا ہم نے جو گرین بیریئرز نہیں حرم میں پڑے ہوتے یا وائٹ بیریئرز وہ ہم نے قریب کیے کارپیٹس اٹھائیں اور کارپیٹ کو ان بیریئرس کے اوپر رکھا اور ہم برو اس کے نیچے ایسے کر کے بیٹھ گئے کہ سورج سے بچ جائیں. اتنی سخت گرمی تھی کہ بس اس ہیٹ ڈائریکٹ ہیٹ سے بچ جائیں. اور وہ برو ایک جنت تھی اگر وہ جو جگہ تھی نا. اور برو وہ دن کیسا ہوگا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا ننگے پاؤں ننگے جسم انسرکمسائزڈ امبریلا تو دور کی بات ہے ایک شماغ یا کپڑا بھی نہیں ہوگا کہ انسان اپنے سر کے اوپر کر لے کہ چلو یار اس ہیٹ سے میں ڈائریکٹلی بچ جاؤں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب دیکھیے نا جیسے آپ نے بتایا بچے بوڑھے ہو جائیں گے. آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے عموماً کرتے کیا ہیں ایٹ لیسٹ جو بھی کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں باہر ویٹ کر رہے ہیں کسی بس کا کسی کے آنے کا تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی بکس کو یا کوئی چیز جو اوپر رکھ لیتے تاکہ کچھ نہ کچھ تو سہارا ملے. اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ بندہ کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ کو نا آگے ایسے کر لیتا ہے کہ کچھ نظر تو آئے. رائٹ. اب جو اپنی حدیث بتائی ہے نا برو یوم لا ظل الا ظل واللہ العظیم آئی فیل پرسنلی جو مجھے بینیفٹ دیا نا تھوڑی بہت عربک پڑھنے سے یار یہ آپ کو نا اندر سے ایسی انٹرنلائز کرواتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہوگی. میننگ آپ اس دن اس طرح بھی نہیں کر سکو گے. آپ کے پاس اتنی انرجیز اور اتنی استطاعت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. آپ کی پوری باڈی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلے گی اس دن. ایسا نہیں کہ میری باڈی میں جیسے واک کرنا چاہوں میں واک کروں گا جو بولنا چاہوں نہیں. قرآن مجید کے الفاظ ہے نا الا ہمسا وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے صرف سانسوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. صرف سانسوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. میننگ آپ کی کوئی بھی آپ کی کچھ نہیں چلے گی. آپ کی کوئی منمانی نہیں چلے گی اور آپ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکو گے گرمی سے. نا کہ 5 سوالات کے جواب نہ ملنے انسان قدم نہیں موو کر پائے گا جب تک اسے تو یعنی قدم نہیں موو کر پائے گا. اور جو آپ نے بتایا نا یوم لا ظل الا ظل یعنی برو یہ سایہ ہے واللہ یہ سایہ ہے. ایسے کر رہے ہیں سایہ ہے اس کا سایہ منہ پہ پڑتا ہے. اس دن اس سایہ یہ بھی نہیں اویلیبل ہوگا. کچھ بھی نہیں کر سکتے الا ظل کہ جو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے. جو حدیث آپ بتا رہے ہیں اٹس اباؤٹ نجات کہ اس دن نجات اس دن سایہ کدھر ہوگا یار. اس دن نا برو ایسے کہا جائے گا کہ 7 کیٹیگری کے لوگ آ جائیں تو ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل جائے گا یار. جیسے کسی گورنمنٹ آفس میں جاتے ہیں کیوں بہت ساری لمبی لگی ہو آپ کا کوئی کنیکشن ہو جو آپ کہتے ہیں آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. آپ سائڈ پہ ساری لائنس کے. اچھا اتنا اسکیری ڈے ہے برادرز. لیکن وہ نا لائن تو جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں نا اس میں لائن میں لگنا اتنا مسئلہ نہیں ہے. ادھر تو جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ والے ہوں گے نا مطلب ایوری بڈی وڈ بی ڈیسپریٹ کہ ہمیں زیادہ سایہ کا کچھ کسی قسم کا سایہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جن کو مل رہا ہوگا انشاءاللہ. یعنی اتنا خوفناک دن ہے کہ جو ہم وہ لمبی حدیث پڑھتے ہیں نا وہ شفاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے اس لیے نہیں کیونکہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے. یعنی حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ابھی تک. 50,000 ایئرس کا ایک لمبا دن ہے اور لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے وہ کہیں گے ایک کے بعد ایک رسول کے پاس جائیں گے کہ یار جو ہونا ہو جائے پتہ تو چلے ہم کہاں جا رہے. اسٹارٹ تو اللہ یار. اور سبحان اللہ خیر قیامت کا دن تو بہت لمبا ڈیٹیل ہے. کوئکلی خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ قلوب یومئذ خاشعہ. اور کچھ لوگ تو یار اس دن بھی ہم بات نہیں کرتے وہ بہت ہی لمبا ٹاپک ہے. بٹ یو نو سبحان اللہ اس دن یہ 7 لوگ ان پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ 7 لکی لوگ کون ہوں گے اور ان میں سے پہلا جو ہے ایک عادل حکمران جسٹ رولر. سبحان اللہ یار انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھا اس کی بات بھی ہوگی اور بلایا جائے گا کہ آ جاؤ. تو اس پہ لیٹس ڈسکس کیا خیال ہے آپ کا. اچھا سبحان اللہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اوہ آئی ہیو مسڈ اٹ. عادل حکمران میں تو حکمران نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے رولر.
ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر مسلمان اس کیٹیگری میں آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اور انہیں کہتے ہیں کہ ایک ٹیچرز، پیرنٹس، بڑا بھائی چھوٹی بہن پہ، فادر اپنے گھر کے سربراہ ہوتا ہے، ایک مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر سربراہ ہوتی ہے، اپنے پرنسپل جو ہے اپنے اسکول کی وہ سربراہ ہوتی ہے. بیسیکلی سبھی آتے ہیں. بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کے نیچے جو ماتحت جو امپلائیز ہیں وہ جو ہے اس میں آتے ہیں. تو عدل کرنے والا، جسٹس کرنے والا. کیونکہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو آپ سوچتے ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت ہی یار وہ ہے ایک نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. جی. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت ہی کوئی خاص چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ چند پرٹیکولر اعمال کرنے والے جن کو اچیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ آپشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے برو سب کے لیے رکھا. اچھا ویسے میں نے جب یہ 7 چیزیں پڑھی نا تو مجھے یہ ہوا کہ یار مجھے ایگزیکٹلی یہی احساس ہوا جو آپ نے بھی بات کی ہے نا، یار یہ تو پریٹی مچ ہر بندہ اس چیز میں فال کرتا ہے. مطلب یار بندہ جب سوچتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ نا 7 ایسی چیزیں ہوں گی جن کو اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا، حالانکہ یہ ان کو اچیو کرنا بالکل بھی مشکل. اچھا مجھے تو لگتا ہے جو 7 ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اینڈ یہ ساری اور کے ساتھ ہی ہے. مطلب یہ نہیں کہ 7 کی 7 ہوں گی تو آپ آئیں گے. ویری پروفاؤنڈ. یو کین بی ان اینی ون آف دم. سو آپ نے ایک پک کر لیں یار، اگر آپ کو لگتا ہے. مطلب ٹرائی تو اوبیسلی سب کی کریں، مطلب آپ کوشش کریں یار میں کہیں تو فٹ ہو جاؤں. بٹ دا بیسٹ پارٹ اس کی یہ نا، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ 7 کیٹیگریز ایسے جس طرح بنائی ہیں نا، مطلب اٹس اوپن فری، مطلب ایک اوپن فیلڈ ہے. اینی بڈی اٹس اوپن، اس میں کسی کا زیادتی نہیں ہے. مطلب آپ یہ بندہ کہ یار میں تو مطلب اس میں غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہے، بوڑھا ہے، کس جگہ ہے، ڈزنٹ میٹر. یو کین کم ان ٹو اینی کیٹیگری. ایکول اپارچونیٹی، بالکل. مطلب اتنا انصاف ہے نا، اور ساتھ ساتھ ایکول اپارچونیٹی بھی ہے اور ملٹیپل اپارچونیٹیز بھی ہے. مطلب اگر ایک ہے دوسری آپ سب کے لیے ٹرائی کریں. آپ ایک میں فالو نہیں کر سکتے ہو. آپ کسی میں چلو حکمران ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پوزیشن پہ ہوتا ہے، لیکن چلو آپ اس میں ویک ہو، آپ دوسرے میں سے بن جاؤ. چلو یعنی جو اور والا آپ نے بتائی نا بات، تو آپ اس میں سے بن جاؤ. اور برو ایک سبحان اللہ کمال کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ بی ہول، کس کے بارے میں بتایا؟ خبردار کر کے جو جسٹس کو ڈسپرس کرتے ہیں، یعنی جسٹس کو پریویل کرتے ہیں، جسٹس پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن رب کے ساتھ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اور حدیث ایگزیکٹ الفاظ ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف رحمان، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے جو لوگ اپنے فیملی میں جسٹس کرتے ہیں اور جو لوگ رولز میں جسٹس کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے لیے رولز اپنے رولز پہ. سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو کہ میں کہتا یہ ہوں کہ ہم لوگ اس کو ریپ اپ کرتے فرسٹ کیٹیگری کو کہ یو کین بی فرام دوز پیپل. بس عدل کریں ہر معاملے میں، چاہے وہ ڈیسیژن اپنے خلاف بھی جا رہا ہو، اپنی وہاں پہ ذلت بھی ہو، اور اپنے بے شک وہاں پہ آپ کی چاہے جاب جا رہی ہے یا پیسہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس ولو علی انفسکم. یا اگر آپ کے خلاف بھی کوئی بات جا رہی ہے تو آپ انصاف کریں. اس میں جو مشکل پارٹ ہے نا، مطلب عدل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا پری ریکوزٹ ہے نا، وہ ہے علم ہونا. سو یو شوڈ نو، یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ. ادروائز آپ شاید عدل نہ کر سکیں. انشاءاللہ نیت پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یو نو ون تھنگ دیٹ وی کین لرن، اگر ہم اس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نالج سے اور حکمت سے جتنا زیادہ یو نو ایکوپ کر سکتے کریں، تاکہ دین یو ہیو اے گڈ چانس آف فالوئنگ ان دس کیٹیگری. اور دوسری جو کیٹیگری اگر ہم اس پہ آئیں تو اس میں جو ہے نا وہ ینگسٹرس کے بارے میں گریٹ نیوز الحمدللہ. شاب نشأ فی عبادت اللہ. شاب وہ ینگسٹر جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے. یار سبحان اللہ. اچھا دیکھیں، ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ سب کے لیے ایکول اپارچونیٹیز ہیں، اینڈ سبحان اللہ یہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے رکھی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. میننگ جتنے بھی ینگسٹرز آج حیات ہیں، اور سبحان اللہ اس میں علماء نے بڑا کلام کیا، کہتے ہیں کہ یوتھ کس ایج کو آپ کہتے ہیں، رائٹ؟ وہ کہتے ہیں 20 سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، 35 40 تک بھی جاتی ہے اور 50 تک بھی جاتی ہے. تو اٹ مینس دل کا معاملہ جو اپنے آپ کو یوتھ سمجھے، یا گمان جب تک معاملہ کرتا ہے، دل جوان ہے. اور یہاں پہ برو دس کیٹیگری از اوپن فار یو. شابن، کچھ لوگ نا برو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ چلیں یار بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیں گے، جب ٹیسٹوسٹرونز ہیں، جب
ہارمونز ہیں, جب ہائی ٹیمپٹیشن پمپ کر رہی ہیں, جو شخص برو اس ٹائم میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لائف گزار دیتا ہے نا یار, یہ انبیاء کا شیوا ہے, بہت بڑی بات, یہ انبیاء کا شیوا ہے. بزرگ سے سنا تھا ہم نے بزرگوں سے, یہ جوانی کی عبادت انبیاء کا شیوا ہے. اچھا سمجھ بڑی مشکل سے آتی تھی کہ یہ کیا انہوں نے بات کی ہے, بٹ آنیسٹلی سبحان اللہ جوانی میں برو جو بندہ اپنے آپ کو نا, واللہ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں یا ان لوگوں کو دیکھتا ہوں نا کہ جو برو جوانی میں طالب العلم بنے ہوئے ہیں, آئی واز ان مدینہ اینڈ آئی سو پیپل برو جو ایفرٹ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, قرآن حفظ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں, ینگ بیوٹیفل فیسز, یا سبحان اللہ. آئی واز لائک یار کیا کمال کے لوگ ہیں. اور شیطان کا وار بھی نا ایکچولی اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ جوانی میں عبادت کر کے کیا کرنا ہے, جب بوڑھے ہو گئے تو کر لینا. اٹس اے ویری کامن اٹیک. اچھا اس ایج میں اویئرنیس آ جانا بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ یار جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان فی الجسد مضغہ, اگر جو مضغہ ہے, جو پیس آف فلیش ہے باڈی میں ہوتا ہے, اگر وہ انٹیکٹ ہے تو سمجھو پوری باڈی انٹیکٹ ہے. اور وہ کیا ہے, وہ آپ کا دل ہے. میننگ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, سب سے زیادہ ہمیں کس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. تو یعنی سمجھ میں یہ بات آتی کہ دیکھیں بندہ وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اف یو ریئلی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہاں پہ کچھ بھی چل رہا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے ایگزامز ہو رہے ہوں اور کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہو, بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہو, لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے, جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی بات آتی ہے, دے لیو ایوری تھنگ اینڈ دے رن ٹوورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ. یہ کہ یہ جو ابھی ہم نے دونوں کیٹیگریز ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جوانوں کا اسپیشلی ان کا ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ جو بڑھاپے میں اپنی عبادت میں اس طرح. تو پہلا بھی ہم نے کیٹیگری کی نا رولر, جسٹ رولر, مطلب یہ نہیں صرف جسٹس کا ذکر نہیں کیا اور ادھر صرف عبادت کا ذکر نہیں کیا, بیکاز دونوں کیٹیگریز میں ایک جب رولر ہوتا ہے نا, حکمران ہے, ہی ہیز پاور ٹو ڈو اینی تھنگ, جو دل کرے کرے. اور جب آپ کے پاس جتنی پاور آتی ہے نا, دا چانسز کہ آپ اس کو مس یوز کریں گے بڑھ جاتا ہے, بیکاز آپ کی اتھارٹی جو دل کرے کرو. اسی لیے اس جسٹس اس ٹائم کرنا مشکل ہے اس کے لیے, یعنی فتنہ ہے اس کے لیے, وہ فتنہ ہے. اور جوانی میں عبادت میں گزارنا, جب آپ کے پاس انرجیز ہیں, گناہوں میں ڈیزائرز آپ کی زیادہ عروج پہ, بڑھاپے میں جا کے آپ کی ڈیزائرز آتی زیادہ تو ویسی مر چکی ہوتی ہیں, پوری ہو چکی ہوتی ہیں, سو یو ڈن ود دیٹ. سو تبھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کہا جوانی میں جو بندہ کرے نا, تو اصل تو اجر بھی اس کا اور مزہ بھی اس کا. مسجد میں جب آپ جاتے ہو یار, سبحان اللہ, بڑی پروفاؤنڈ پوائنٹ برو, جب مسجد میں جاتے ہو تو زیادہ تر لوگ جوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی بوڑھے ہوتے ہیں. 1 یا 2 لڑکا آپ جوان دیکھتے ہیں, مشکل سے 3 لڑکے. رمضان میں تو ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, بٹ جنرلی ان دا مساجد یو سی اولڈر پیپل. وائی؟ بیکاز جب آپ میں وہ نہیں رہی نا گناہوں کی طاقت, جیسے آپ نے کہا, تو سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ العدل حسن ولکن فی الامراء احسن. عدل بہت کمال کی چیز ہے, لیکن اگر امراء اور رولرز کریں تو بہت ہی کمال ہے. السخاءۃ حسن ولکن فی الفقراء احسن. سخاوت کرنا بہت ہی کمال کی چیز ہے, لیکن اگر فقیر سخی ہونا بہت ہی کمال ہے. الحیاء حسن ولکن فی النساء احسن. حیا بہت کمال کی ٹریٹ ہے, اگر خواتین نے پائی جائے تو یہ اور بہت احسن ہے. اور کہا کہ التوبۃ حسن ولکن فی الشباب احسن. توبہ بہت ہی کمال کی چیز ہے, لیکن اگر شباب ہو نا, اگر ینگ ہو, ینگ ایج میں ہو, پھر تو کیا ہی بات ہے. اچھا اللہ کی نبی نے اٹس اباؤٹ چیلنج پھر نا, اگر آپ کو چیلنج جتنا زیادہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کا پھر اتنا ہی بڑا اجر بھی, اس پہ صبر کرنا اور اس کے اوپر کام کرنا اتنا زیادہ. شیخ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ ہمیں یہ لیسن دیا ہے, ایڈوائس دی ہے کہ جتنے بھی صحابہ تھے رسول اللہ کے آس پاس موسٹلی ینگسٹرز تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ابھی جوان ہے, یہ تو ٹین ایج میں ہے, اس کو ذرا یعنی بڑا ہونے دو, دیکھی جائے گی جب تک اس کی سمجھ صحیح ہوگی نا تب میں اسے بات کروں گا. واللہ آپ کو ایسی ایسی نریشنز ملتی ہیں, ہم نے جو لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی ابن عباس کے ساتھ, کہ احفظ اللہ یحفظک, کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاؤ گے. تو اللہ کے نبی نے ینگسٹرز کی پوٹینشیل کو سمجھا, اور یہ امت کے لیے میسج ہے کہ جو بھی نوجوان یہ سن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قابلیت رکھی ہے, پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انرجیز کو آپ کس طریقے سے ڈرین آؤٹ کرتے ہو. اگر آپ نیگیٹیوٹی میں اور اپنے آپ کو یہ دلاسا دے کے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, اگر تھوڑے بہت گناہ ہو بھی گئے, عمر بڑی لمبی ہے, بعد میں دیکھی جائے گی, نہیں, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, شیطان کی طرف سے ہے.
تو واٹ یو ہیو ٹو ریئلائز از کہ یہ ابھی موقع ہے. اگر ابھی آپ نے فلائٹ صحیح لے لی اوپر کی جانب تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ینگسٹرز ہی تھے. شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ بایوگرافی پڑھتے ہیں نا, 11واں سال ہے رسول اللہ کا مکہ میں دعوت دینے کا, اور یہ مجھے واقعی نا بڑا گوز بمپس دیتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ طائف کا واقعہ ہو چکا ہوا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ فوت ہو چکی ہیں, ابو طالب بھی ہے وہ بھی جا چکے ہیں, اور ابھی حج کا سیزن آیا ہوا ہے اور دور جاہلیت کا جو ہے حج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے خیمے میں جا رہے ہیں کہ پلیز ڈو یو وانٹ ٹو لسن ٹو می. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نہیں, وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ. باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, پھر جا رہے ہیں. یعنی ایسی سچویشن ہے, حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں, ابو بکر ساتھ ہیں, اور ابو جہل وغیرہ سارے ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یار, آئی مین اسلام ہیز لاسٹ. اور پھر ہوتا ہے کہ ہے انصاری صحابہ آتے ہیں, اینڈ دے ور ینگسٹرز, سبحان اللہ, سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہاں سے ان کو جو ہے رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وی آر ریڈی ٹو یو نو ٹیک دس رسک, ہم آپ کو لیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی, یہ عرب ہمارے پیچھے آ جائیں گے, ہمارے جان مال خطرہ ہو جائے گا. اینڈ یو سی وہاں سے جو رسول اللہ کی جو ہے ایک جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ینگسٹرز دے ہیو اے ویری وائٹل رول ٹو پلے. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم. کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا سمعنا فتى, اور آگے یقال له ابراہیم, ہم نے ایک ینگ سے لڑکے کو سنا تھا, اس کا نام ابراہیم ہے. ون مین آرمی, اور تو کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر وہ جو سورہ کہف میں تھا انہم فتنۃ آمنوا, فتیہ, انہم فتیہ از ینگ ایج برو. اور اللہ تعالیٰ بھی نا اسٹیجز بیان کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ بھی ضعیفی ہے, یہ بھی ضعیفی ہے, جو قوت کی ہے جنا اس میں میرے بن جانا, پھر کمال ہے تمہارا انشاءاللہ. اینڈ موونگ آن ٹو دا تھرڈ پرسن, یا سبحان اللہ, اس میں تو ہر بندہ ہی یعنی رجل قلبہ معلق فی المساجد, جس کا وہ شخص جن کا دل جو ہے نا وہ لٹکا ہوتا ہے مساجد میں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب کیا ہے. ایک بندہ جس کو تھوڑی سی دین کی سمجھ ہوتی ہے, اس کو ایک جیسے ہی اذان ہوتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, تو اس کو ایک نا فطرتاً ایک انیٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار ایک رسپانسبلٹی ہے یار, کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کیا اس سے مراد یہ ہے یا یہ کوئی نیکسٹ ڈگری کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے مسجد نماز پڑھنے گیا, واپس آیا تو اس نے سوچ لیا کہ یار اتنے بجے دوبارہ نماز ہے, میں نے دوبارہ پہنچنا ہے. یار اصل میں نا یہاں پہ نا قلب کا ذکر ہے, قلب کا ذکر ہے, اور معلق ہونے کا ذکر ہے, اور مسجد کا ذکر ہے. تو اس میں یو آر ناٹ ان دا مسجد بٹ یور ہارٹ از ان دا مسجد. یو ہیو لیفٹ دا مسجد فزیکلی بٹ یور ہارٹ از کانسٹنٹلی سیئنگ یار اگلی نماز کے بغیر مسجد میں کب جاؤں گا. ہارٹ وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو یو ایگر ٹو گو, جدھر آپ کا دل ہوتا ہے نا, دل ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل کرتا ہے یہ کرنے کا, میرا دل کرتا ہے یہ کام کرنے کا. مجھے لگتا ہے اس میں کم لوگ ہیں, ہم تو اللہ ہر کیٹیگری میں کم, مطلب یہ بڑی نیکسٹ ڈگری کی چیز. یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ریپیٹ کیا ہے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. یہ آپ نے وہی بات کی ہے. سبحان اللہ. نماز کا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, آپ ذرا سوچیں کہ ایک ذمہ داری ہے, اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. وی ڈو اٹ اینڈ دین وی گو بیک, الحمدللہ ہو گیا, ڈن. یہ فیلنگ ہے نا, بٹ یہ فیلنگ کچھ اور ہے. یعنی اٹ از ایز اف, دیکھیں سمجھ میں آتی ہے بات کی نا, کہیں نہ کہیں جو کیٹیگریز ہے نا, دل کا معاملہ اور محبت کا معاملہ. میننگ فار ایگزامپل اگر مجھے کسی سے محبت ہے نا, آئی سے آئی لو مائی فادر, آئی لو مائی مدر, تو ہوگا کیا کہ اگر ان سے میں بات چیت کر رہا ہوں, اگر میں ان سے جدا بھی ہوتا ہوں فار انسٹنس, یا میں کہتا ہوں کہ آئی لو مائی چلڈرن فار انسٹنس, باہر کام کے لیے گیا ہوں بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک, آئی وانٹ ٹو پلے ود دیم, رائٹ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد سے جلد جو ہے واپس جاؤں ان کے ساتھ, ملاقات کروں. آئی انجوائے دیئر کمپنی, آئی لائک ٹو پلے ود دیم. تو سملرلی کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو ختم ہو جاتی ہے, اینڈ سبحان اللہ جب بندے کی یہ نیت ہو جائے اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ نماز ختم ہو رہی ہے لیکن he doesn't want to اینڈ اٹ اوور there, یار اتنی جلدی ختم ہو گئی. یہ یعنی انسان کا جو اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, یہ تو وہ والی بات آپ کر رہے ہیں, وہی معاملہ انسان کا مسجد کے ساتھ. اور مسجد کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ اللہ کے ساتھ, نماز کے ساتھ. یعنی نماز اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا. صلاۃ معراج المومنین. دیکھیں ہم اگر اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں نا, آپ کا دل کیسے کنیکٹڈ تھا مسجد کے ساتھ. برو لمبے سفر سے آئے ہیں, گھر جانے سے پہلے رک گئے, مسجد نبی میں داخل ہوئے, 2 رکعتیں پڑھیں.
مسجد واز ایوری تھنگ فار دیم. صحیح بات. جب بھی صحابہ کو گیدر کرنا ہے ان کو مسجد بلاؤ سب کو. علی بن ابی طالب جب حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے مسجد میں آ کے لیٹ گئے, اور اللہ کے نبی آئے, انہوں نے کہا قوم یا ابا تراب, کھڑے ہو جائیں مٹی کے باپ, ٹھیک ہے. اور علی بن ابی طالب کو اتنا یہ پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام ہی, اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی رضی اللہ عنہ. یعنی مسجد یار برو, ہم جب لمبے سفر سے آ رہے ہوں والعیاذ باللہ ہمارا مسجد جانے کا دل چاہتا ہے. یار میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سچویشن از ویری ڈفرنٹ. ہمارا تو فرض نماز میں برو ہمیں انٹرنگ لیٹ اینڈ لیونگ ارلی. اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ منافقین کے لیے فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہیں کیونکہ دے آر ان دی بیڈ. برو ہمارے بہت سارے ایکچولی فیکٹرز ابھی جو ہے نا ان پلے ہو چکے ہیں. ہماری مساجد بھی ڈفرینٹ طرح کی ہو چکی ہیں, ڈفرینٹ فرقوں میں بٹ چکی ہیں, ہر مسجد کا ماحول ڈفرینٹ ہو چکا ہے. اور ہم تو ایمان کے عجیب ہی لیول پہ ہیں کہ ہمارے لیے مسجد کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی وہ کتنا کمفرٹیبل ہے یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے ہمارے ایمان سے. میں آپ کو بتاؤں برو, ایک بھائی تھے, میں باہر تھا تو آئی ریمبر وہ بلکہ یو نو ون آف دا ینگ پیپل اینڈ ہی واز دا فرسٹ ان دا مسجد. آپ مسجد جائیں گے نا تو آپ کو پہلے نظر آتے تھے اینڈ سب نکل رہے ہوتے تھے, ہی واز اسٹل دیئر ان دا مسجد. اینڈ وہ باہر ادھر جو ہوتا تھا UK میں نا, وہ جو ہوتا ہے نا خادم مسجد کا, وہ ہر مسجد نماز کے بعد نا لاک ہوتی ہے مسجد, انہیں لاک کرنی ہوتی ہے, لائٹس آف کرنی ہوتی ہے, پراپر لاک ہوتا ہے. اینڈ ہی یوز ٹو یو نو ویٹ کہ یہ بھائی نکلیں گے تو وہ ان کو کہتے تھے بھائی نکل آئے ٹائپ نا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور یہ مجھے اب یہ ہم بات کریں تو مجھے وہ بھائی اس لیے یاد ہے کہ یار ہی واز دیٹ بردر جس کا دل نا مسجد میں, ہی ڈنٹ وانٹ ٹو لیو, وہ جلدی آ رہے ہیں. تو خیر یہ بھی چیز ہے کہ جب آپ کفر کے لینڈ پہ ہوتے ہو نا اور آپ کو اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں, تو کبھی کبھی ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی طرف ذرا زیادہ رغبت رکھتے ہیں نا, تو وہ اس چیز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. جب آپ کے پاس چیز بہت زیادہ تعداد میں ہو یا اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوں تب آپ کو تھوڑی ویلیو کم بھی ہو جاتی ہے. تو آئی ہیو سین سو مینی ایگزامپلز فارن کی تو ہے, لیکن پاکستان کہ ہمیں گلی گلی مسجد ہے یار. ہاں برو وہاں تو میں بھائی کو جانتا ہوں آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بالکل ایسا ہی ان کو مسجد میں 5 وقت اذان کی آواز نہیں آتی, نہیں آواز. اور برو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ نا جو لوگ مسجد جا رہے ہوتے ہیں نا ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. Lucky people, they can go to the masjid. And when he gets fine, Allah subhanahu wa ta'ala welcomes him as if a traveler returns to his home, اور گھر والے اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جب نہیں بھی جا رہا ہوتا نا مسجد تو اس کو مسجد کا ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے حدیث کے مطابق, یعنی کیونکہ اس کا دل اٹیچ تھا یار. تو بیسیکلی ہی از ناٹ us. ویسے مجھے میں آپ نے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے نا وہ وسیع ہے. تو میں ایک اینگل اپنی نکالنے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ فیل کرتے ہوں گے کہ جب کسی وجہ سے آپ نے کہا نا کہ آپ مسجد نہ جا سک رہے ہو بیماری کی وجہ سے, آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ہاں یہ گھر میں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا, یہ فیلنگ باقی رہ گئی ہے. جب اگر آپ نے مسجد میں نہ پڑھ سکے نا تو ایک ریمورس ہے یار کیا کیا. برو کووڈ میں سب سے زیادہ چیز جو ہم نے مس کی مساجد کی, اینڈ واللہ کمنگ بیک ٹو دی مساجد اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ واز لائک فش کمنگ انٹو دی واٹر. یہ اصل میں ان لوگوں کا دل پتہ ہے کیسے, یہ مچھلی کی طرح ہے. یہ مسجد میں ہوتے ہیں, یہ پانی میں فیل کرتے ہیں. جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں جیسے مچھلی تڑپتی ہے نا, یہ ویسا محسوس کرتے ہیں. تو اچھا یہاں پہ we can all work on, برو یہ تو ایزیسٹ پوائنٹ ہے ابھی تک ایزیسٹ پوائنٹ ہے ان دو پہلے تینوں میں سے. اچھا ایک اور چیز بڑے مزے کی میں نے ایک عالم سے سنی تھی اینڈ سو پروفاؤنڈ. یہ سیٹ کہ اگر ایک بندے کا دل حرم مکی سے جڑا ہوا ہے نا, مجھے جاننا ہے, یہ بھی اس حدیث میں آتا ہے. اچھا چلو پھر تو کوئی چانس ہے. ایک بندہ وہ مسجد نبی جانا چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے حرمین بلا لے بار بار, یا مجھے الاقصی بلا لے یار. اب اس سے برو یہ کیونکہ اصل میں اس کا تعلق ڈسٹینس سے, فزیکل باڈی سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق دل سے ہے, دل اور معلق ہونے سے ہے بیسکلی. سو ایون ہی کمز آؤٹ آف فرام عمرہ, وہ پاکستان آ گیا ہے لیکن دل اس کا وہیں رہ گیا. ہی لیفٹ ہز ہارٹ ان مکہ. تو یہ بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی آسانی ہوگی. چوتھا پوائنٹ چوتھا بندہ وہ ہے یہ رجلان تحابا فی اللہ. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی.
ऐसे लाखों नौजवानों तक हमारी पहुंच अल्लाह सुब्हानहू ताला के बाद आपकी चैरिटी, आपके सदक़ात और आपकी ज़कात से मुमकिन होती है। हमारी वीडियोस, पॉडकास्ट करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने वाले हर एक शख्स और उससे आगे उसकी संवरने वाली तमाम नस्लें, सब का अजर आपके नामा माल में जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए बी पार्ट ऑफ द यूथ क्लब फैमिली एंड डोनेट। इज्तमा अलैहि व तफरक़ अलैहि, इसमें इंशाल्लाह हमें ऐसा अल्लाह करे यार, अल्लाह करे। ये वो दो लोग हैं जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, मिलते भी अल्लाह के लिए हैं और बिछड़ते भी अल्लाह की रज़ा के लिए हैं। यार सुभान अल्लाह, अगेन दिल का मामला यार। अच्छा, मुझे पता है कि ये बड़ी mesmerize करती है बात कि देखें ये आपस में जो मोहब्बत करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि अगला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, यानी इसकी ऐसी आदतें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। दैट इज़ द रीज़न आई एम लविंग दैट पर्सन, राइट, एंड वाइस वर्सा। और हेट भी किस लिए करते हैं? क्योंकि एक ऐसे अमाल करता है जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यार आप लोग अपना बता सकते हैं आप किससे मोहब्बत करते हैं? हम चारों की आप अपनी बात ना करें, किसी ऐसे ब्रदर से जिसको आप अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। मैं एक बंदे के बारे में नहीं से कह सकता हूँ, यानी आसिम हमीद भाई नहीं है, तो whenever I meet him ना, I feel happy, अल्हम्दुलिल्लाह, I feel satisfied, I feel कि यार this is the brother, I should love him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्हम्दुलिल्लाह। there is no other reason to love him for But this is the biggest reason यार। इससे बड़ी रीज़न और क्या हो सकता बाकी सारी तहत है उसके, उनके अखलाक, किरदार, वो सारी बातें है? अलग। ये तो बल्कि हम पता नहीं, अक्सर हम बात जब करते हैं ना, तो चलो आपने जिक्र किया था एक दफ़ा वो जो आया था ना कन्फर्म जन्नती है टाइप तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा इवन मशाइख से भी ना आपको, चलो देखो, अच्छा इसमें ये मतलब नहीं है कि आपको उस बंदे से काम ना हो, आपको उससे काम हो सकता है, लेकिन आपकी तो कभी कभी जिस बंदे से आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो और उससे काम भी हो रहा है, जैसे मशाइख से आपने इल्म बेनिफिट करना है, आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत है, बट देयर इज़ एन एस्पेक्ट कि इनसे मुझे इल्म का, मैंने इल्म भी हासिल करना है, मेरा भी बेनिफिट है, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए है। बट देयर आर सम पीपल जिनसे ना आप, यानी देयर इज नो अदर, यानी सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो अबू साद ने कहा ना वो सबसे बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत डली हुई होती है, ये आपने तो नहीं की होती, ये आपने सोच के तो नहीं की होती। अहमद भाई से मुझे जो मोहब्बत है, आज मिलो मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में, कब से देखा हुआ इनको इंस्टाग्राम पे आगे पीछे, जब जस्ट बिकॉज अ पर्सन फॉलोज द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू बिगिन टू लव हिम, यू नो, विदाउट इवन नोइंग हिम। कभी बात नहीं हुई, इट इज़ लव दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये जो कैटेगरी है, इसमें ये जिस तरह का आप लोग बयान कर रहे हैं, ये बस यही है या फिर इज़ इट समथिंग मोर? या यार क्यों अगर आप जिस तरह आप डिफाइन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये तो रिलेटिवली फिर आसान है, मतलब ये तो फिर शायद इतना मुश्किल ना हो करना, या है, या कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगेन यस लेट्स डिस्कस कि अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत होती क्या है। हाँ, जैसे आपने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत ये है कि वही बात है कि ये अल्लाह से करीब है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, उससे करीब होना चाहता हूँ, ये जब भी से मैं मिलता हूँ मुझे अल्लाह की याद कराता है, ठीक है, और मेरा इल्म बढ़ता है, लेकिन मेरा अमल आखिरत के लिए किसी मैंने हदीस में या किसी जगह पे मैंने ये बात पढ़ी है कि एक शख्स जो दूसरे शख्स से बगैर गर्ज के मिलने के लिए जाता है, सिर्फ गर्ज उसकी ये होती है, आपने गर्ज का पहले हालांकि मेंशन किया, लेकिन उसकी गर्ज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती है, उसमें ये खास तौर पे एक्सक्लूसिविटी मेंशन की है। यस और उसकी जो असल में जो गर्ज है ना, कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, यानी अच्छा वही हदीस आप उसी इंसिडेंट की बात करें कि एक शख्स जो है ना किसी दूसरे शहर में जाने की कोशिश करता है, तो रास्ते में फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है, राइट, कहाँ जा रहे हो? फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, किससे मिलने के लिए? उससे मिलने के लिए। क्या काम है तुम्हें? कोई ऐसा काम नहीं है, अल्लाह ताला के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा वाकई और कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। तो फिर वो फरिश्ता जो है ना वो डिस्क्लोज़ करता है कि अगर इफ़ दिस इज़ द केस तो अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करते हैं। और देखिए सुब्हानअल्लाह, जो दुआ है जिसमें आप अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, अब देखिए कंटिन्यू होती है दुआ, व हुब्ब मन युहिब्बुक, अल्लाह मैं ऐसे बंदे की भी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वाई? एंड सी इट्स ऑल कनेक्टेड शबाब। वो याद है ना वाक़या कि एक सहाबी आए थौबान, जब रसूलुल्लाह मिल नहीं रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो ना बड़े परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह कहाँ थे आप, आई रियली मिस्ड यू। तो फरमाया रिलैक्स मैं तो इधर ही हूँ। कहते या रसूलुल्लाह नहीं, प्रॉब्लम ये है कि यानी मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है,
لیکن جب ہم چلے جائیں گے تو آپ تو جنت کے وہ لیول پہ ہوں گے اور میں پتہ نہیں شاید جنت میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اگر گیا بھی تو میں بڑا نیچے لیول پہ ہوں گا. یا رسول جیسے اللہ, پہلے انہوں نے کہا کہ دنیا میں تم آپ کو آگے دیکھ لیتے ہیں, جی جی, جب مس کرتے ہیں تڑپتے ہیں تو آگے دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ کین جنت بی جنت وداؤٹ یو. اچھا پھر رسول اللہ نے بڑی زبردست بات کی, سبحان اللہ, یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے. المرء مع من احب, اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ فرشتے لے کے آئے تھے, یعنی جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے, کیونکہ یہ کچھ مومنٹس ہیں رسول اللہ کی زندگی کے کہ وہ خاموش ہو گئے کہ میں کیا جواب دوں. اچھا, تو جبریل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں کہ اے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دیں المرء مع من احب, کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. انس بن مالک سن رہے ہیں یہ سب کچھ, رائٹ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی, this hadith became my favorite hadith because I know I can't be like Rasulullah, but I know I love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I love Abu Bakr, I love Umar. تو ان کی محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا. اینڈ سبحان اللہ, if you love such people, back to that hadith, وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ, اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو امید ہے اگر آپ کے اعمال تھوڑے سے ڈاما ڈول ہیں, ان کی محبت کی وجہ سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ ہو, ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کے شہر میں رہتا ہو. یہ بھی یعنی جو چلے گئے, ادھر کا معاملہ نا شیخ. شیخ عبدالرحمن حسن نے ایک اپنا واقعہ شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں میں بلوغ المرام کی تیاری کرتے کرتے سو گیا, میں نے وہ خواب دیکھا. لانگ اسٹوری شارٹ کہ خواب میں نا ہر کوئی عید کا سما ہے اور ہر کوئی گھر سے نکل رہا ہے. کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کہ میں آپ سے شیئر کروں یا نہ کروں. تو کہتے ہیں کہ لانگ اسٹوری شارٹ, کہتے ہیں کہ ہم لائن میں چلے گئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہے وہاں پہ. کہتے ہیں بڑا ایک بیرن سا ایک لینڈ تھا. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ویٹنگ لائن تھی لمبی اور کچھ لوگ وی آئی پی سے گزر رہے تھے. تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کے ہاتھ میں پیپر پین اور لکھتے جا رہا ہے, اور انہوں نے ایک شخص سے پکڑا ہے اور وہ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک شیخ البانی ہے, اللہ اکبر, اور دوسرے ایک صحابی کا نام لیا, مجھے بھی صحابی کا نام یاد نہیں ہے, غالباً عروہ بن زبیر تھے یا زبیر بن العوام تھے, واللہ عالم کون تھے. کہتے ہیں کہ یہ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں دور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. جب یہ دونوں کہا نا تو کھڑے ہوئے, ان دونوں کا سے بیچ میں کیا اور بیچ میں کچھ کہا. آپ نے بھی اسمائل کیا, انہوں نے بھی اسمائل کیا, اور پھر یہ قریب کے لوگوں میں بیٹھ گئے. باقی لوگوں کو جو ملاقات کروائی وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملے, انہوں نے اپنا بتایا, پھر پیچھے چلے گئے. اور فرشتوں سے مجھے پوچھا کہ ہم وہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یو نیور سروڈ یور دین لائک ابو بکر اینڈ عمر اینڈ عثمان اینڈ علی, اللہ اکبر, یو کم ہیئر. تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بابا آپ تو پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور آپ دین کا. کہتے ہیں نہیں بیٹا, میں ان کی طرح کام نہیں کر سکا. برو دس واز, مجھے اچانک سے کیوں, حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا, یہ کیوں یاد آیا کہ ہی سو شیخ البانی ود ون آف دا صحابی. وائی؟ بیکاز محدثین دے آر لیونگ ود صحابہ, دے آر لیونگ ود, یعنی سبحان اللہ, دے آر ان میں ڈسٹینس ہے سالوں کا, بٹ وہ صحابہ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے اور صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری, اور صحابہ کے ساتھ ہی بہت ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شیخ عبدالرحمن حسن جیسا بندہ اگر یہ دیکھ رہا ہے تو عام بندہ ہم لوگ کہاں فال کرتے ہیں. وہ بندہ جس کا دن رات جو ہے وہ حدیث کے ساتھ اور پڑھنے پڑھانے سے گزر رہا ہے, سو اٹس یار اللہ ہی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس خوشی کے دن کے بعد کوئی اور خوشی کا دن نہیں ہے ایکسیپٹ اس حدیث کے جو ہمیں ملی ہے, المرء مع من احب. کہ ہم جس سے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا محبت کرتے ہیں, عمل کی کمی ہے. صحیح بات ہے. اور برو یہ محبت کا عمل جو ہے نا, اللہ اتنا کمال ہے کہ قیامت کے دن نا اللہ رب العالمین اعلان کریں گے این متحابین بجلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے. الیوم یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلی, آج میں ان کو سایہ دوں گا, میرے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. لیکن برو یہ محبت جو ہے یہ صرف الفاظ کی محبت کی بات تو نہیں ہو رہی نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کلیم کرنے والے, لیکن ہمارے ایکشنز کتنی کوئی محبت کی عکاسی کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی حرام چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ دن کی 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں سنت,
وہ سارے اذکار کر سکتے ہیں. ہم نہیں ہیں یہ کام کرنے والے. تو وہ جو خالی خولی محبت کا دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک اصل میں صحابی کہتے ہیں a nation claimed to love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and Allah subhanahu wa ta'ala tested them with an ayah قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور وہ ٹیسٹ میں پروو ہو گئے. تو اف وی وانٹ ٹو ٹیسٹ آور سیلوز نا کہ ہم اللہ کی محبت, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے تو اوپر اللہ کی محبت ہے نا, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اطاعت کرتے ہیں. اچھا اس سے نا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ فقہی پرسپیکٹیو, لیگل پرسپیکٹیو. اچھا جب یہ بحث ہوتی ہے کہ اچھا فرض تو مینڈیٹری ہے, یہ پڑھنی ہے, سنت ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا, اس طرح کی جو بحث ہے. اچھا ایک ہے محبت کا پہلو. جی جی. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں واقعی محبت کرتا ہوں, ثواب ملے گا یا گناہ نہیں ہوگا, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کیلکولیشن میں نہیں جاتے نا, یہ تو کیلکولیشن بھی نہیں آتی شیخ. اگر ہم سنت سمجھ کے سنت چھوڑتے ہیں اور صحابہ سنت سمجھ کے سنت میں عمل کیا کرتے تھے. شیخ بہت بڑا ڈفرینس ہے, یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. اللہ اکبر کبیر. آج یعنی ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ کسی طریقے سے فرائض ادا ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. آسان طریقہ کو اور جج کرنے کا نا, ایک جنرل بندے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کس چیز کا یقین ہے کہ میں اس فلانی چیز سے, شخص سے تو محبت کرتا ہی کرتا ہوں. اینڈ دین یو سی واٹ کائنڈ آف لو, واٹ از لو, یعنی اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں نا. آپ کا کوئی دل کرتا ہے نا کس چیز میں, سو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یو وانٹ اسپینڈ ٹائم ود اٹ. اگر کوئی ایسا انسان ہے, اگر اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی این اوبیڈینٹ سن اور اے ڈاٹر. تو اگر واقعی اگر ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, یا ہم کسی یہ جو محبت کا تقاضا ہے نا, اس کا پھر یہ کلیم اتنا آسان نہیں ہے. ہم ایون ابھی ہم نے مسجد والی بات کی, دیٹس اے سائن کہ ہمارا مسجد میں دل کتنا اٹک رہا ہے. اگر ہمارا دل اٹکا ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ سے ہمیں ملاقات کا شوق ہے. اگر نہیں اٹکا ہوا نا دین, اور اگر برو اپوزٹ ہے, مسجد میں جانے کے بعد مسجد میں جانا ہم ایسا فیل کرتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہے. جی جی. بے قراری, بے چینی, سلام پھرو تو میں جاؤں کام پہ, آفس جاؤں میں اپنے, فوراً سے نکلوں میں اور میں اپنے کالز کروں, تو پھر تو معاملہ ہی اور ہے نا. اور قرآن پڑھنا, شیخ عبدالرزاق بدر رحمہ اللہ حافظ اللہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہے یہ نہ سوچ رہا کہ بندہ ختم کیسے کتنے جلدی کرنا ہے. اور برو صحابہ کے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ the one who claims to love Allah and his messenger he should present himself to the Quran. ہاں وہ دیکھ لے کہ وہ قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے, پتہ چل جائے گا. انسانوں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, انسان سے want to go and spend time with him, تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت تھرو قرآن ہے. مطلب دیٹس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. سو یو نو reciting that, that's your relationship. اور برو جس انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے قربانی دینے بھی تیار ہوتا ہے نا. بیوی سے کرتا ہے, اپنی نیند کو, اولاد سے کرتا ہے. ماں اپنی نیند کمپرومائز کیسے کر لیتی ہے یار, حالانکہ وہ ماں جو کسی اور کے لیے نیند کمپرومائز اولاد کے لیے کرتی ہے. سو یو میک کمپرومائزز فار the one whom you love and you love to have private moments with the one whom you love. اچھا اس میں ہم ایک بات کرتے ہیں یار, مجھے اگر we want to develop this love, کیا کریں؟ اس پہ تو خیر ہم نے پورے پچھلے 22-23 دن بات کی ہے, لیکن بہت ڈیٹیل میرے خیال سے جو اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں ان میں سے ایک دو پوائنٹ ہم کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ یار, اللہ تعالیٰ پہ نا کوئی شخص واجب نہیں کر سکتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نا واجب کر دیا ہے ایسے لوگوں کی محبت. یار حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی میں, واجبت محبتی للمتجالسین فیہ واجبت محبتی للمتحابین فیہ. میں نے واجب کر دی محبت اپنے اوپر ان لوگوں کے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے, زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی میری رضا کے لیے, اور بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے. یار اینڈ سبحان اللہ, اگر ہم یہی عمل کرنا شروع کر دیں نا یار, بہت کم لوگ ہیں یار, بہت کم. ہم اللہ سے برو توفیق مانگ سکتے ہیں اس کی, ویری شارٹ اینڈ کوئک. صحیح بات, لیٹس کیپ اسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ اللہم جعلنا منہم. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے فرما دے گا. ہاں, اور وہ جو ہے نا کہ ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان, 3 چیزیں جس چیز میں ہوئیں وہ حلاوت ایمان محسوس کرے گا, سویٹنس آف ایمان. اس کو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے افضل ہو. کفر کی طرف پلٹنے پہ وہ اتنا برا محسوس کرے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. اور وہ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہی loves his brother for the sake of Allah سبحانہ وتعالیٰ. سو دس از اسپیشلی یہ چیلنج بہت زیادہ آج کل 21st سینچری میں زیادہ ہے, بیکاز یہ میٹیریلسٹک دور ہے. اس میں کام کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں, کام کی بات. اب ذرا واٹس ایپ میں چیٹس کھولیں, میں نے اپنے بھائی سے جو لاسٹ ٹائم باتیں کی ہیں وہ صرف کام کی باتیں ہیں, جب کام نہیں پڑے تو بات ہی نہیں کی. اچھا مشکل اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو نارسسزم ہے, کمپٹیشن ہے,
اگر ایک بندہ ٹھیک ہونا بھی چاہ رہا ہے لیکن دوسری طرف کوئی ہاتھ ہی نہیں پکڑا رہا, ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہے, لیکن اس کو پھر اپنے وہی جذبات قائم رکھنا اور اسی مائنڈ سیٹ سے آگے چلنا, تو اٹ میکس مور ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو ڈو دیٹ, رائٹ. تو پھر وہ نیت کی بات آ جاتی ہے کہ اے اللہ میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی, تو باقی جزا دینا وہ آپ کا کام تھا. اچھا 5ویں کیٹیگری پہ موو کرتے ہیں انشاءاللہ. اس شخص کی بات ہے اور رجل کی بات ہے, ٹھیک ہے, جس کو ایک منصب اور جمال والی عورت نے زنا کی دعوت دی اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ. اور یہ جو مقام ہے نا, یہ مقام یوسف ہے, یوسفک اسٹیشن ہے, سبحان اللہ. یہ اور ہمیں پوری امید ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اس حدیث کے مصداق میں آتے ہی آتے ہیں نبی ہونے کے بعد, یعنی تو لیٹس ڈسکس اباؤٹ دس. یار زنا آج کل بہت عام ہے. اچھا شیخ, یہ اس میں ایک اور بات بھی ہے عربک میں نا, انشاءاللہ یہ قاعدہ ہم سمجھ لیں کہ جنرلی عربک میں جب رجل کا لفظ آتا ہے نا, اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. سملرلی جب عورت کا نام آتا ہے نا تو اس میں مرد بھی شامل ہے, انلیس اٹ از اسپیسیفائڈ. مثال کے طور پہ اگر ایسی بات ہو رہی ہے, پریگننسی کی بات ہو رہی ہے, بریسٹ فیڈنگ کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, تب سمجھے وہ پرٹیکولرلی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس حدیث میں, اس پارٹ میں الحمدللہ بوتھ آر انکلوڈیڈ, کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ مالدار ہو سکتا ہے سی ای او, اور اس کے پاس پیسہ ہے, اچھی کاسٹ بھی ہے, اور وہ جو ہے بلاتا ہے جو ہے بدکاری کی طرف, اور عورت کہہ دے کہ جی انی اخاف اللہ. اور یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ گمان کے مطابق نا اس میں ساری ڈگریز میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ شامل ہوں گی. ضروری نہیں اس میں وہی ایگزیکٹ مومنٹ شامل ہے کہ آپ لوگ ایک کمرے میں بند ہیں اور آپ کے پاس فل اپرچونٹی ہے. شاید اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ جو دعوت کی کا آنے والا ٹیکسٹ میسج ہے اس کو اگنور کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے غض البصر کیا. بالکل ساری ڈگریز انشاءاللہ. ایکچولی سبحان اللہ, اسکالرس کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اس میں تو آیا نا ذات منصب و جمال. جمال بیوٹیفل, ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اتنا خوبصورت نہ ہو. اٹس آل اباؤٹ دا ٹیمپٹیشنز یو ہیو. جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہو سکتا ہے کوئی فوٹو ہی آ گئی صرف آپ کے سامنے, لیکن آپ نے اپنے ٹیمپٹیشنس پہ کنٹرول کیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا میسج آ گیا, وائس نوٹ آ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ چاہے ہو سکتا ہے خوبصورت بھی نہ ہو. دا مومنٹ یو ٹرائی ٹو کرب یور ٹیمپٹیشنس, تو آپ اس انشاءاللہ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ, میں یہاں سے ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ. اور برو اگر ہم عباد الرحمن میں سے بننا چاہتے ہیں نا, تو ان کی ایک کوالٹی کیا ہے, ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. وہ زنا نہیں کرتے. اور آج کل زنا بہت عام ہو گیا یار, انفارچونیٹلی ہر طرح کا زنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ واللہ جب آپ کو کوئی لڑکی آفر کر دینا, آپ کو نا بلنک ہونا چاہیے, او مائی گڈنس, اپرچونیٹی ٹو ارن جنہ اینڈ ٹو ارن دیٹ شیڈ. آپ واللہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے نا انکار کرتے ہو اس کا, جسٹ ٹو گیٹ دیٹ شیڈ. اور میں اور چیز بتاؤں کہ یہ جو چیز, یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ ففتھ والا, دس از ناٹ سم تھنگ جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. ہاں مطلب دس از پرابلی گونا ہیپن, سب کے ساتھ شاید نہ بھی ہو, لیکن جن کے ساتھ ہوگا مے بی ونس اور ٹوائس, اور کوئی بہت ہی لکی ہو جس کے زیادہ اس سینس میں یہ اپرچونیٹیز مل جائے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس آزمائش میں مت ڈالے شیخ, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں عمل کرنے کی اپرچونیٹی سب کو نہیں ملے گی. سو جس کو ملے ہے نا, اس کو تو کہنا سے یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ میرے پاس مطلب ایک اپرچونیٹی ہے, اف آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس نا, تو یہ ریوارڈ اس کا. اچھا لیٹس کنٹمپرائز دس. اگر ایک یونیورسٹی کا بوائے ہے, ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ پلیز مل لیتے ہیں نا, آپ بھی اس میں آ سکتے ہو. بالکل. ایک لڑکی کو لڑکا کہہ رہا ہے کہ پلیز رپلائی ٹو مائی ٹیکسٹ, اور اس کی دوستیں کہہ رہی ہیں کہ بس کرو نا, اتنی مولون نہ بنو, رپلائی کر دو, مل لو, کیا ہے. اینڈ اف یو سے انی اخاف اللہ, یہ آپ کے لیے اپرچونیٹی کے دروازے ہیں. سے دس انشاءاللہ. اچھا یو نو واٹس مور پروفاؤنڈ, کہ یہ کرنے سے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ڈیفیکلٹیز کو دور کر دیں گے. اس کی کیا دلیل ہے, وہ جو 3 لوگ پھنس چکے تھے, ہاں جی, انہوں نے, ایک بندے نے ذکر کیا نا کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے آئی واز آلموسٹ آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو دی ایکٹ, لیکن میں پیچھے ہو گیا کیونکہ اس لڑکی نے کہا اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی سے نکال دیا. تو آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, اور آخرت میں تو انشاءاللہ یہ ریوارڈ ہمارے سامنے ہے. It looks like, it almost feels like these are some of the shortcuts to gain a very high status in Jannah near Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ بڑا رحیم ہے یار, اللہ بڑا رحیم ہے. برو وہ جو ہے نا قرآن کی آیت, ان الذین اتقوا
اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اس کو نا یوتھ یاد کر لیں یار, یہ اپنے نا موبائل کے وال پیپر پہ لگا لیں, یہ اپنے کمرے میں لگا لیں. ٹرانسلیشن بتائیں. جو لوگ تقویٰ والے ہیں نا, جب شیطان ان کو آگے اچک لیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں نا, وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. جیسے یوسف نے کہا معاذ اللہ, ٹھیک ہے, اس طرح سے مختلف انبیاء نے مختلف مواقعوں پہ فوراً سے مشکل وقت میں اللہ کو یاد کیا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں ہر چیز. یعنی جو پردے تھے نا شہوت کے, جو ان پہ آ چکے تھے, وہ کہتے ہیں نا یا رب استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معاذ اللہ, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. ایسا ہوتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. وہ یہ نا کہ مبصرون, وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ میں کیا کر رہا تھا, میں اپنے جذبات میں آ گیا تھا. تو ون آف دا پریکٹیکل ٹپس از کہ جب آپ کو نا ٹیمپٹیشن ڈیزائر بہت چھا جائے نا, پہ آپ جبرن کچھ کلمات کہہ دیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب, یا اللہ یہ میں کدھر پھنس رہا ہوں, مجھے نکال لے. اردو میں, پنجابی میں. اچھا ایک اور پریکٹیکل اسٹیپ بھی ہے شیخ, ابھی جو آپ نے کہا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کا ٹریٹ یہ تھا, جب انہوں نے کہا نا قال معاذ اللہ, معاذ اللہ, یہ اس میں ظرف ہے, یو نو, اس میں ظرف مکان. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ شر ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ نہیں کہا, ہی رین. یہ سچویشن, یہ مجھے جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی, تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں کوئی جگہ ٹھیک نہیں ہے, کینٹین ہے, XYZ جگہ ہے, وہاں سے آپ نکلیں, صرف ذکر سے الحمدللہ ایک تو ایسپیکٹ کمپلیٹ ہوگا, لیکن اگر آپ واقعی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو وہاں سے بھاگیں. ایون یور ایپلیکیشن, یور اسکرولنگ, ایگزیکٹلی, یور ٹیکسٹ ان کو میسیجز, ڈیلیٹ کریں. ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو رن اوے فرام دیٹ. یہ پریکٹس کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا ایک اور کام بھی کریں آپ یار. سبحان اللہ, اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس میں, اچھا جس سے پہلے حدیث میں دل کا ذکر ہے نا, اس میں دل کا ذکر نہیں ہے, اس میں عمل کا ذکر ہے. یو مائٹ بی لونگ ٹو بی ود ہر, but you still say inni akhafu Allah, you are in this hadith. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. یوسف کا جو واقعہ ہے اس میں وہ اس کو بھی اٹریکشن تھی یوسف تھا, اور یوسف علیہ السلام کو بھی اٹریکشن تھی یار. there was a slight attraction towards the woman. لیکن اگر imagine وہ نیچرل ہے, yes, انسان ہے, خوبصورت مرد ہے یار. imagine تو یوتھ نا آج کل یعنی they are concerned about their یعنی health, their manly health, XYZ stuff and affiliations ان کی کہاں کہاں پہ ہیں. تو آپ آ جاتے ہیں اس حدیث کے مصداق میں کہ اگر وہ حسن والی ہے, اور حسن سبجیکٹیو جس سے بات کر رہے تھے, ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کیٹیگری, اس میں تھوڑا سا کیٹیگرائزیشن ہے. بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ جو ریجیکشن کرنا ہے نا, وہ اس پہ تھوڑا سا مشکل ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ ویسی جدھر سے آفر آئی آپ کو ویسی آپ کو دل پسند نہ ہو, اور آپ کے لیے نہ جمال ہے نہ کچھ اور ہے, تو اللہ عالم آپ کا انی اخاف اللہ. الحمدللہ میں اس حدیث پہ آ گیا. مطلب زبردستی اس حدیث I میں would آنے کے still say کہ in any case one should practice this. Yes, inni akhafu Allah, practice, you know. وہ تو اللہ سے یہ گمان رکھیں کہ آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو دل کی افیلیشن نہیں ہے اس میں, اور فزیکل ایکٹ کی بات ہے یہاں پہ انشاءاللہ. اچھا موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پرسن. کتنے ہو گئے ہمارے بائی دا وے؟ 5 ہو گئے. 6 وہ ہے جو کہ صدقہ کرتا ہے. سبحان اللہ, وہ صدقہ ایسے کرتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کرتا ہے, اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ویسے یار یہ بھی بڑا آسان ہے کرنا, یہ بھی آسان ہے bro. مطلب بہت آسان ہے اچیو کرنا آج کل کے دور میں, صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے بندے نے. لیکن اس میں دل کی حال والی چیز بھی ہے نا, کہ جب آپ اس کا مطلب یہ اتنے چھوپے طریقے سے کرنا کہ آپ کو یہ کہیں سے نا وہ نہ آ رہا ہو کہ یار میری اس چیز کو پتہ لگے, کوئی تعریف کرے یا کسی کو جا کے بتاؤں, تو یو نو اپریسیشن, وی لائک ٹو بی اپریشیٹڈ نا, ایک نیچرل ہیومن فطرت ہے. بٹ اتنی خاموشی سے کرنا کہ بالکل بھی نا کسی کو پتہ نہ لگے. اور اس میں نا آپ نوٹ کریں جو شروع میں ہم نے پہلے 4 کور کی ہے نا, دے آر جنرلی ریلیٹڈ ٹو پبلک ٹائپ چیزیں, اور اب نا پرائیویٹ شروع ہو گئے. ہاں یہ بالکل پرائیویٹ. پچھلا والا جو ہے وہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے, 1 on 1, بالکل کسی اور تیسرے بندے کو نہیں پتا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پرائیویٹ معاملہ ہے, آپ نے اتنی خاموشی, اتنی سیکریٹلی کرنا ہے کہ اس کا آپ کو نا دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. اینڈ اس کا جو اجر ہے سبحان اللہ, یو نو, بلکہ آئی واز ریڈنگ کہ بہت سارے جو لوگ انڈر دا شیڈ کے نا عرش کے سائے کے تلے جو لوگ آ رہے ہوں گے, کچھ اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے, اکثریت جو ہے نا اس میں سے وہ ہے چیریٹی والے لوگ جو بہت زیادہ کثرت سے چیریٹی کرتے تھے. یس, سو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اچھا اس میں یہ بھی ایلوی بتاتے ہیں کہ چیریٹی پبلک میں کرنا جائز ہے. ہاں پبلک میں کہتے ہیں کہ میں اتنے دیتا ہوں, ڈونیٹ کرتا ہوں, میں اتنے دیتا ہوں. جیسے یوتھ کلب بھی الحمدللہ فنڈ ریزر کرتا ہے رغبت دلانے کے لیے, صحابہ نے کی. لیکن اس حدیث میں
اسپیسیفکلی پرائیویٹ چیریٹی کا ذکر ہے, کیونکہ بین کا انتفا بین اللہ, وہی بات ہے کہ آپ اور اللہ کے بیچ میں نا, اور اس میں 1 روپیہ بھی آتا ہے یار, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں پھر اخلاص ہے نا, کہ جب کسی کو پتہ نہیں چلا, آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے. اب وہ سبحان اللہ یار, امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ, حالانکہ اہل البیت میں سے ہیں, لیکن وہ نفرت کرنے والے بھی تھے نا اہل البیت کے کچھ. انہوں نے نا, لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کیا تھا کہ یہ اسٹینجی, یہ مال خرچ نہیں کرتے. اچھا, ان کے بارے میں مشہور تھا, بٹ انہوں نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ یہ گورنر تھے کسی دور دراز جگہ کے, جی, اور ان کو پھر چیک کرنے کے لیے تھے پرابلم. اور برو سبحان اللہ, جب ان کی وفات ہوئی, ان کو جنازہ سے پہلے غسل دیا جا رہا تھا. جب لوگوں نے غسل دیا نا جنہوں نے, تو انہوں نے ان کی ایک نشانی بتائی کہ ان کے نا کندھوں پہ ایسے مارکس تھے. بڑے حیران ہو, جیسے مزدور کے مارکس نہیں ہوتے, حالانکہ اہل البیت سبحان اللہ. برو لوگ حیران ہوئے, کیا کرتے تھے, شاید کوئی ایسا کام یا پتہ نہیں کیا چیز معاملہ تھا ان کا. برو دا ڈے ہی ڈائڈ, 1-2 دن بعد 100+ فیملیز گھر سے باہر آ گئیں کہ وہ شخص چلا گیا جو روزانہ رات کو ہمارے گھر میں راشن ڈراپ کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. جو خاموشی سے, کون فوت ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, اینڈ برو کہاں چلا گیا وہ, کہاں چلا گیا, راشن آنا بند ہو گیا, 3-4 دن سے راشن نہیں آ رہا لگتا وہ. اور دین پیپل گاٹ ٹو نو اٹ از زین العابدین رحمہ اللہ. مجھے اس بات سے وہ علی بھائی یاد آ رہے ہیں آپ, ہاں جو اپنے علی میڈیکل والے. یس, So he used to do such acts, you know, in the nights, coldest of nights. تو ایسے نا کچھ پروجیکٹس میں کہتا ہوں یار شروع کرنے ہیں, جو رمضان میں ہی کریں. آپ کہیں دور دراز ایریا میں نا افطار اپنا شروع کروا دیں, کسی کو نہ بتاؤ, اور آپ کا افطار چل رہا ہو, اور آپ کسی بیوہ کی خدمت کر رہے ہو, اس انڈسٹری سے لوگ نہ جانتے ہو. یار سبحان اللہ, میں کتنے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں, ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی نا برو, ان کی ڈیتھ کے بعد پتہ چلا, ان کی اولاد نے بتایا کہ ہمیں باپ نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ کون سی بیوہ کو سپورٹ کر رہے تھے, اور بعد میں ان بیواؤں نے ہم سے رابطہ کیا, تمہارا باپ مجھے یہ سپورٹ کر رہا تھا, اب تم بھی کنٹینیو کر سکتے ہو یا نہیں. اور ہمیں آج تک آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ میرے والد صاحب کتنی بیواؤں کو سپورٹ کر رہے تھے. تو ایسے ایکشنز ہمیں نا سیکرٹلی کرنے چاہیے, جو وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, ہم نیکی کر اور انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں فوراً سے. تو دیر شوڈ بی سم ایکشنز, اسپیشلی چیریٹی. چیریٹی میں ایک دوسرا اینگل جو ہے نا, جو کہ میکس اٹ ایزی فار یو ٹو ڈو چیریٹی, وہ یہ ہے کہ آپ کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ اکبر, مطلب یہ کتنا کمال سودا ہے, موٹیویٹر ہے میرے پرسنلی. مطلب آپ کو کنفرم بات ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. تلوی اگر ہم یہ حدیث پڑھیں نا برو, اس حدیث میں اتنی تاکید ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کچھ چیزوں پہ قسم کھاؤں اللہ کی تو وہ یہ چیزیں ہیں, یعنی افرمیشن ہے. اور کہا کہ لا ینقص صدقۃ من مال, صدقہ مال کم نہیں کرتا. اور برو جس گھر میں نہ بیمار ہے نا, داؤ مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ قیامت کے دن آپ روشنی میں ہو, آپ صدقہ دو, بیکاز صدقہ روشنی ہے قبر میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی. اور برو صدقہ اللہ کے غضب, یہ سارے احادیث ہیں, غضب جو رحمان کا غضب ہے اس کو بجھاتا ہے صدقہ, فائر کو ایکسٹنگوش کرتا ہے, آگ کو بجھاتا ہے صدقہ. یار واللہ مصیبت کو دور کرتا ہے. میرے ایک شیخ نے مجھے 3 نصیحتیں کی اور کہا کہ میری لائف کا یہ کرکس ہے. ان میں سے 2 بتایا دوں. ایک تھا کہ صدقہ کرنا روزانہ, اور دوسری چیز انہوں نے کہی کہ کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا. تو یار صدقہ ہم نے نا واللہ اس کو بیٹل سمجھتے ہیں تھوڑا سا نا, یہ کہ یہ کیا کر لے گا. یار میں سمجھتا ہوں انسان کے, اچھا ہم نا توبہ کو بڑا امپورٹنس دیتے ہیں, اور دینی بھی چاہیے, اور تہجد کو بھی دینی بھی چاہیے. برو جو انسان کے کرپٹ ہارٹ کو جو بدل دیتا ہے نا برو, صدقہ بھی بہت بڑا ہے. اچھا, یہ مال کی محبت کو دور کرتا ہے. برو انسان کے گناہ جب معاف کرتا ہے صدقہ سے, برو لوگوں نے وہ پایا جو کسی اور چیز سے نہیں پایا. صحیح بات. اسٹارٹ گیونگ انشاءاللہ. اور بہت سے, بلکہ میں نے خود بھی ایسے لوگ دیکھے جو کہ نا فیملی پرابلمز میں, بیماریوں میں, چیزوں میں تھے, پر جب انہوں نے مطلب پتہ لگا کہ کثرت سے صدقہ کرنا شروع کر دی, اینڈ اسپیشلی جب یہ نہیں تھا کہ ان کا مال و مال تھے, دے ور ناٹ ویری فلتھی رچ, اینڈ ان کی ایک کے بعد ایک پرابلمس ریزالو ہونا شروع ہوئی. اللہ اکبر. برو میں یار کچھ واقعات میں نے مشاہد سنے ہیں. ایک شخص بڑا پریشان, مدر کی طبیعت خراب ہو گئی, ایمرجنسی میں لے گئے, ڈاکٹرز نے جواب دینے بات آ گئی, وہ آفس سے نکلا, گھر آ رہا ہے ماں جی کو سامان لینے کے لیے جو ہاسپٹل جانا تھا. برو اسپیڈ بریکر کے ساتھ ایک بلی اس کے سامنے سے کراس کی, لنگڑی بلی برو, کہ کسی نے نا گاڑی نے اس کو ہٹ کیا تھا برو.
تو اس کو نا جلدی میں برو ماں کے پاس بھی جانا تھا, ترس آیا, یہ رکا, اس نے اس کو پانی پلایا اور کچھ جو پڑا تھا وہ کھلا دیا. برو گھر گیا, ماں کے پاس پہنچا, سب ریلیکس ہو گئے, بیٹھے ہوئے وہاں پہ. انہوں نے کہا بھائی تم نے پینک مچایا ہوا تھا, میں بھاگا کے پہنچا ہوں اور تم نے یہ. کہتے ہیں کہ یار ماں جی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں, رپورٹس اچانک چینج ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کیسے ہوا جی؟ اتنے پتہ جب میں تکلیف میں تھی نا, مجھے سے ایک نا ایسے نیپ سا آیا, اور نیپ پہ میں نے دعا کی, ایک بلی جو تھی وہ کچھ بول رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی, اینڈ آئی گاٹ بیٹر. اللہ. اچھا, مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جو صدقہ ہے وہ جو پریشانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے بیچ میں وہ بیریئر بن جاتا ہے. برو قیامت کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہی, اللہ کے حکم, آفات اور بلاؤں سے اور عذاب سے ڈرتا رہتا ہے, قوم کو بچاتا ہے. اور ایک اور یار سبحان اللہ, ایک بندہ تھا وہ ابراڈ میں تھا, اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ڈائگنوز ہوگی, اور انہوں نے کہا آپ کا ہارٹ اتنے % فنکشن کر رہا ہے, آپ کا سرجری کرنی پڑے گی, اور سکسیس ریٹ اس کا اراؤنڈ 40 to 50% کے بیچ میں ہے. تو اس سیٹ کہ کین یو الاؤ می ٹو ٹریول, کہتے ہیں ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل. ڈاکٹرس نے پینل نے کہا کہ ناٹ ریکمینڈیڈ. سو ہی کیم ٹو ایجپٹ. اس نے کہا میں اپنے رسک پہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا سائن کر لیں آپ, ہم نہیں ریکمینڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, چلا گیا برو. وہ چلا گیا برو, اپنی فیملی والوں کے پاس جا رہا تھا, اپنی جو گلی میں تھی. برو ہی سو این اولڈ وومن اپنے چھوٹی بچی کے ساتھ نا برو, جو وہ کسائی تھا نا, کسائی وہ جو فیٹ ہوتا ہے یا جو چھچڑے ہوتے ہیں اور جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ان کو نا سائڈ وغیرہ پھینک رہا تھا, اینڈ شی واز کلیکٹنگ دوز بونز. اس نے کہا ماں جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہتی ہیں بیٹا یہ وہ گوشت ہے جو ہمیں پورے مہینے میں کھانے کو ملتا ہے, تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں, اسے کھاتے ہیں. اب اس بندے نے بہت سا مال کمایا ہوا تھا, تو اس نے کہا میرا کیا مال فائدہ ہے اگر میں بچا نہ بچا. وہ جاننے والا تھا, محلے کا کسائی تھا. انہوں نے کہا آئندہ یہ ہر ہفتے آپ کے پاس آئیں گی, ہر ہفتے آپ گوشت دینا آپ نے اس کو, سارا بل میری فیملی سے لینا ہے. پرو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا عورت نے, اللہ تیری مشکلیں آسان فرمائے, اللہ تجھے عزتیں دے, اللہ تجھے برکتیں دے, اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے, جو عرب کلچر بھی ہے. پرو وینٹ ٹو ہز فیملی, وین ہی وینٹ بیک بفور دا سرجری آپریشن, جو فائنل ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ کروایا اس نے. سبحان اللہ, ڈاکٹرز حیران ہو گئے, اینڈ دے شک کیا, ڈاؤٹ کیا کہ یہ ٹیسٹ کسی اور بندے کے ہو گئے ہیں, یعنی ریزلٹس مکس اینڈ میچ ہو گئے. دوبارہ کرائے برو, جو کارڈیو جو ویسلس تھی نا برو, دے ور اوپن. نہ اسٹنٹس کی ضرورت تھی وہاں پڑی, نہ اس کے آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی. انہوں نے کہا کیا کیا آپ نے, آپ کے سارے آپ کو سرجری کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہی سیڈ آئی نو واٹ ہیپنڈ. وہ جو میں نے اس خاتون کو صدقہ کیا تھا نا, اس سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. یار یہ چیز یار صدقہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کا بینیفٹ آپ کو دنیا میں کتنا زیادہ مل رہا ہے. جی, مطلب آخرت میں تو آپ کو سایہ مل ہی رہا ہے, لیکن دنیا میں کس لیول کا ہے کہ نہ تو آپ کا رزق کم ہو رہا ہے, آپ کی آسانیاں ٹل رہی ہیں, بلکہ زیادہ ہو رہا ہے, برکتیں زیادہ ہو رہا ہے. مطلب دنیاوی طور پہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہ اصل جو ہے نا, اصل مال تو یار واللہ وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا, واللہ العظیم. ایسے ورنہ وہ خدا کی قسم یار پلیز ایسے لوگوں میں سے یا اللہ نہ مجھے بنا نہ ہم سب کو بنائے کہ جو موت کے ٹائم کہیں کہ یار میرے وہ لاکھوں روپے وہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اور میں نے ان کو خرچ کیوں نہیں کیا, اور ریگریٹ کر کے اپنی وہ پسینے کی محنت اور نمازوں کو مس کرنا اور سنتوں کو مس کر کے جو ہم نے پیسے کمائے, ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس آئے تھے نا, حضرت عائشہ کے پاس, کہا کہ کیا پڑھا ہوا ہے, کہتے رسول اللہ سب کچھ چلا گیا, ایک دستی پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا ایک دستی رہ گئی ہے, باقی سب کو آگے چلا گیا. یعنی جو سب پریزرو ہو گیا نا وہ سارا ہے, جو یہ رہ گیا نا اصل میں برو ہمارا نا فیئر بڑا ہے. ہاں, ہمارے نا ذہنی طور پہ فیئر ہے کہ اگر دے دیا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. یو نو جب میں سیرت پڑھا تھا نا, تو اس میں جب وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ ہوئے تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے تھے, 7 کچھ بھی نہیں, پہلے 7 جو دینار تھے جی بھی دے دو. اینڈ ہاؤ مینی ہومز واز ہی رننگ, 9 ہومز, 9 گھر ان کا سسٹم چل رہا تھا نا. تو یار یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے چلانا ہوتا ہے, کیونکہ ایکچوئل ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے, حالانکہ غریب نہیں تھے برو. وہ اسپینڈ اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, دے دیتے ہیں. اچھا تھے برو, خیبر دے دینا. خیبر کے بعد جب وہ آیا اور ان نے شخص نے کہا کہ یہ پسند ہے, اس نے کہا ہاں, بدو تھا, اس کو بھوک کر رہا تھا, کہتے لے لے سارا, کہتے سارا, انہوں نے کہا ہاں سارا. قوم کو بھاگتا بھاگتا کہ بدو جاتے نا, کہتے اے میری قوم محمد پہ ایمان لے آؤ, یعطی العطاء من لا یخشی الفقر, اتنا نوازتے ہیں کہ فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے. اور برو وین یو تھنک آف بلال,
کیا غربت آتی ہے نا, اللہ کے نبی بلال کو کہہ رہے ہیں بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. اچھا میرا برو ان کو یقین آ گیا. برو میں تو اس کو نا ریلیٹ کرتا ہوں, یہ تو ایک میں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے, اور ایک اصول ہے بھی کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نا کوئی کوالٹی شو کرتے ہیں نا جو کہ اللہ کی کوالٹی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو نا غیرت آتی ہے کہ تو میرے سے زیادہ جنرس نہیں بن سکتا. So you try to become very much generous, Allah subhanahu wa ta'ala becomes a bigger generous than you. Because that's what He is. Because he is. He actually is. And same goes for rahma. آپ کسی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ کسی کے لیے گریٹفل ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ از گریٹفل ٹو یو. کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مغفرت آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. تو اللہ سے بڑی کوالٹی والے آپ نہیں بن سکتے. اچھا اس میں نا وہ ارلی چیریٹی کا بھی لائف میں کانسیپٹ ہونا چاہیے. جو لوگ 10,000 کما رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جب میں 5 لاکھ تک میرا اکاؤنٹ آ جائے گا نا تب میں 20,000 50,000 لاکھ دے دوں گا. دس از رانگ کانسیپٹ برو. ایک وہ ملیشیا کی ابھی ملینئر ہے برو, ہی از اے ٹاپ گائے آف ملیشیا. ہمارے شیخ توفیق چودھری کے دوست ہیں, شیخ توفیق بتا رہے تھے کہ وین دے کیم فرام نیپال, تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں جوتے بیچے 10 رنگٹس کے لیے, اور جب میں وہ اسے ٹریڈ کیا میں نے اراؤنڈ 20 رنگٹس کمائے, تو میں گھر لے گیا کہ اماں جی یہ کما کے آیا ہوں. اما نے کہا اس میں سے 10 نکال دیں. کہتے ہیں اماں جی ہاؤ اباؤٹ 20 کو 40 کروں, 40 کو 80 کروں بڑا, اور پھر اچھا خاصا چک نکالوں. انہوں نے کہا نہیں پتر, یہ صدقہ اپرچونیٹیز دے گا تجھے. اپرچونیٹیز رب کی طرف سے آتی ہیں, جو صدقہ ٹریگر کرتا ہے اپرچونیٹیز کو. یہ ساری کیلکولیشن ہے یار. تو وی شوڈ اسٹارٹ گیونگ ارلی چیریٹی اینڈ میک دس گیونگ آف چیریٹی اے اسٹریٹجی ٹو بی رچ. سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں, مینٹور سے پاس جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, یار یہ بھی اسٹریٹجی بنائیں, دینا شروع کرتے ہیں, چلو اللہ غنی کرے گا انشاءاللہ. ہاں, اور اس کیلکولیشن سے نا یہ باہر آپ نے بھی بتائی نا کہ 20 کمایا تو میں 20 کا 40 کروں گا, یہ کیلکولیشن ہماری ذہن کی لمیٹیشن شو کرتا ہے. اللہ کے لیے 20 کو 1000 بنانا مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہ ہمیں لگتا ہے 20 سے 1000 نہیں بن سکتا, تبھی ہم کہتے ہیں نہیں یار 10 ادھر رکھ لو, یہ اس طرح کی کیلکولیشن لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں انشاءاللہ. برو کیس اسٹڈیز میں سیور کی کیس اسٹڈی ہے, البے کی کیس اسٹڈی ہے. تو اچھا آخری بندے پہ موو کرتے ہیں انشاءاللہ, وچ از دا 7th بندہ, اور وہ یہ ہے کہ وہ رجل ذکر اللہ خالیا حفاظت عینہ. یہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. تو ساتھ بھی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ شیخ یہ تو دل کا معاملہ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بندے کا اصل پتہ تبھی چلتا ہے کہ وہ اکیلے کیا کر رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اگر دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہوں, تو بس وہ یہ دیکھ لے کہ میری تنہائیاں کیسی گزر رہی ہیں. اگر میں تنہائیوں میں تھوڑا سا بور ہو رہا ہوتا ہوں اور میں اپنا موبائل باہر نکال لیتا ہوں اور گھنٹوں اسکرول کر لیتا ہوں, یا نیٹ فلکس کے اوپر اپنا ٹائم گزارتا ہوں, یا کچھ اور کرتا ہوں, تو اٹ مینس دین دیر از اے پرابلم. مجھے اپنی تنہائیوں میں کچھ ایڈیشنل کرنے کی ضرورت ہے, تنہائیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب آپ اس شخص کا اندازہ لگائیں کہ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ اس سو ٹو سے فری ٹائم میں اکیلا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, وہ وہی کرتا ہے جو اس کو مناسب لگ رہا ہوتا ہے اس وقت, اس کے دماغ کے مطابق. رائٹ. اب جس بندے کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے, اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور وہ اکیلا ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے یعنی اس کے پاس وسائل بھی ہوں گے, موبائل بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ سب کچھ سائڈ پہ کر کے نا اکیلا بیٹھا ہوا ہے. جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں نعمتیں بھی آ جاتی ہیں. اور آج آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, جتنے بھی جو گروز ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, مسلمز اور نان مسلمز, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کے آؤ, یور لائف ول بیکم مچ مور ایزیئر. گریٹیٹیوڈ رائٹ. اب دیکھیے یہ اس کا کہتے ہیں نا کہ عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے, میننگ کہ یہ اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایک نعمت گنتا ہوں تو میں اتنا دب جاتا ہوں آپ کی نعمت کے اندر کہ باقی نعمتوں تو بہت آگے کی باتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, آپ کی ایک نعمت کا بھی میں صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا.
प्राइसलेस। आप एक आँख की मिसाल ले लें, बंदे को एहसास तब होता है जब उसके पास आँख ना हो, और वो चाहे कि इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, वो ये चाहेगा कि मेरी दौलत मुझसे चली जाए लेकिन मुझे मेरी आंखें वापस लौटा दें, क्योंकि इस आंख का मैं क्या कर सकता हूँ जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकता, मैं गाड़ी सही तरीके से नहीं चला सकता, मैं घर को इंजॉय नहीं कर सकता, क्या फ़ायदा इस पैसे का। अब एक नेमत अगर ऐसी है जिसकी कोई प्राइस नहीं है, प्राइसलेस है, या अल्लाह आपने तो मुझे अल्लाह अकबर क्या कुछ दिया है। फैमिली है, फैमिली में सब कुछ ठीक है, अहलो अयाल हैं, बच्चे हैं, स्पाउसेस हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, छत है। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की कि उसकी सेहत अच्छी थी और उसके ऊपर छत थी और उसके पास उस दिन का खाना अवेलेबल था, इट इज़ एज इफ दिस पर्सन इज़ किंग ऑफ दिस दुनिया, कि ये बादशाह है, दुनिया कदमों में बिछा दी गई है। या अल्लाह मेरे अकाउंट में तो इतने लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, छत क्या, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े घर हैं, सेहत क्या, सेहत तो मैं तो सब कुछ करता हूँ। असल में तो ये एहसास इंसान को तब होता है जब वो अपने से नीचे को देखता है। खास तौर पे आजकल जो गाज़ा के लोगों को देख के ना जितनी ज़्यादा नेमत का एहसास वल्लाही अब होता है ना, कुछ ना करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा कोई लकी ड्रॉ में पैसे निकल आए या कोई प्रॉपर्टी मैंने विन किया वगैरह वगैरह। आई एम नॉट सेइंग दैट अ पर्सन लिविंग ए वेरी रेगुलर लाइफ दीज डेज इन पाकिस्तान इज़ फार फार बेटर अगर ज़रा सा सोचे कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी। या अल्लाह मैं रीपे नहीं कर सकता, मेरे हाथ उठे हुए हैं, या अल्लाह मैं हाथ आपके सामने उठाता हूँ, मेरा सर झुका, या अल्लाह तू मुझे बख्श दे। दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन से। या अल्लाह मैं इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं बेबस हूँ, या अल्लाह अकबर। कि बंदा कैसे रीपे करेगा शेख, कैसे रीपे कर सकता है। सही कह रहे हो। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। अच्छा, इसमें जो ब्रो ये जो है ना, इधर रजुलन ज़करल खालियन फफाज़त आइना, मैं जो इस चीज़ में ना जो इस पूरे जो बंदा है इसमें देखता हूँ ना, वो जो वर्ड अंडरलाइन करता हूँ ना, वो है खालियन। दैट इज़ द सीक्रेट वर्ड फॉर मी इन दिस फ्रेज। असल ब्रो मेरी हकीकत ना यहाँ पे नहीं है। तोहा जलील इज़ नॉट द पर्सन राइट हेयर। तोहा बेडरूम में है, वो मेरी जो असलियत है ना वो बेडरूम में है कि मैं कैसा इंसान हूँ। पब्लिक में तो हर कोई अच्छा है ब्रो। असल जो है ना, अल असल दीन की और किरदार की वो तन्हाई है ब्रो। और तन्हाइयाँ भी जब कोई भी साथ नहीं है। ये शख्स जो रो रहा है ना अल्लाह के सामने, ये तन्हाइयों में गुनाह नहीं कर रहा, बल्कि इसके अपोजिट कर रहा है कि यार मुझसे क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते थे ना कि यार डोंट बी एन एनिमी ऑफ शैतान इन पब्लिक एंड हिज फ्रेंड इन प्राइवेट। पर उसमें ये मैं ऐड करता हूँ कि डोंट बी अ फ्रेंड ऑफ अल्लाह इन पब्लिक एंड हिज एनिमी इन प्राइवेट। कि जब इंसान अकेले तन्हाई में जाए ब्रो, वहीब इब्न वर्द को जो है ना किसी ने कहा कि मुझे नसीहत करो और जामे कीजिएगा, शेख उन्होंने ना वल्लाही ब्रो ये मेरे लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट नसीहत है। उन्होंने कहा इत्तकी अन यकून अल्लाह अहवन नाज़रीन इलैक, डरना इस बात से कि तू देखने वालों में से रब को सबसे नीचे ला के खड़ा कर दे। यानी बी वेयर ऑफ मेकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला द लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल ऑब्जर्वर्स ऑन यू। कि तू अपनी मेड से तो हया करे, मेड जिसको तू पैसे देता है, अपने बच्चे से जिसको तू थप्पड़ लगा के भेज देता है, अपने घर वालों से, अपनी बहन से, लेकिन स्ट्रेंजर से आप जानते भी नहीं हो, किसी को रोड चलते हुए किसी रैंडम बंदे से, किसी मजदूर से तू हया करे। अच्छा, बट तू जो है ना पर्दे बंद करके कुंडी लगा के रब्बुल आलमीन के सामने डंके की चोट पे गुनाह करे। अब ब्रो असल में ना ये जो मैं क्विकली अगर आप मुझे इजाज़त दें तो बताऊं, कुछ चीज़ें हैं जो सगीरा गुनाह को ना कबीरा बना देती हैं। वो 5 हैं: अल इस्तिहकार, अल इसरार, अल जिहार, अल जुरआ, अल यास। क्विकली, अल इस्तिहकार किसी गुनाह को ना हकीर जानना, सब कर रहे हैं, मैं कौन सा कोई नया गुनाह कर रहा हूँ, ये अल्लाह मुझे इस वजह से अब जहन्नम में डाल देगा। यार मैंने एक शख्स की बात सुनी यार, वल्लाही बड़ा दुख हुआ, तो अभी मुझे अल्लाह इस वजह से जहन्नम में डाल देगा कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। सलफ़ कहते हैं कि ला तंजुर इला सुग़रिल ख़तीआ
وَلَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ, مت دیکھ گناہ کتنا چھوٹا ہے بڑا ہے, یہ دیکھ کس رب کی نافرمانی کرے. تو حقیر نہیں جاننا چاہیے, تو بڑا جانے, گناہ کو نہ بڑا جانے, جیسے صحابہ کہتے تھے, لمبی اس میں سلف کے اقوال ہیں. دوسرا الاصرار, 50 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے میں وہ گناہ کرنا چھوڑ نہیں پا رہا ہوں, 30 سال ہو گئے میں سے آنکھوں کی زنا نہیں ختم ہو رہا, میرے سے پورن ایڈکشن ختم نہیں ہو رہی, اتنے سال اصرار. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, وہ لوگ اصرار نہیں کرتے, تو یہ بھی نہ کبیرہ کر دیتا ہے. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار, صغیرہ نہیں رہتا صغیرہ اصرار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے, اور کبیرہ نہیں رہتا زنا ہو گیا قتل ہو گیا نہیں رہتا استغفار کرنے سے. تو استغفار بھی نہیں, اصرار بھی نہیں, الجہار, اوپن بھی نہ کریں, چاہے چھوٹا سا گناہ بھی کر رہے ہیں, کوئی گناہ ہو گیا, چھوٹی موٹی ظلم اور زیادتی ہو گئی, اس کو نہ بتائیں. پارٹی میں چلے گئے, شراب پی لی, ڈونٹ ٹیک اے سیلفی اینڈ اپلوڈ, ڈونٹ ٹیل یور فرینڈس کل امتی معافن الا المجاہرین, اللہ کے میں کہا ساری امت کو معاف کر دیجیے گا سوائے اس کے جو ایکسپوز کرتے ہیں. اللہ نے پردہ ڈالا تھا یہ بتا دیتے ہیں. الجرع, جرت کرنا برو, یعنی سبحان اللہ, یہ اصل میں یہاں سے وہ بات یاد آئی تھی. جرت پتہ کیا ہے؟ not even hesitating before clicking, not even a slightest of hesitation before calling your girlfriend, not even a slightest or a brink of hesitation اور ایک حیا فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو کوئی رب بھی تو ہے میرا جس کے سامنے جو مجھے دیکھ رہا ہے پکڑ سکتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. لیکن یہ جرت ہے نا یار, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ It's because of lack of consciousness. اب دیکھیے نا کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا یہ دعا یاد کر لینی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها ومن عین لا تدمع. اللہ اکبر, بالکل کہ اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو روتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم پرائیویٹ کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پردے بھی ڈالتے ہیں, اور پلس شاید ہو سکتا ہے کہ انسان نہ جج کر پائے, سمجھ پائے کہ ایک آنسو جو وہ بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے جو گناہ ہیں اس سے زمین آسمان بھر چکے ہوں. اگر آپ یہ 7 سمندر کا پانی ملا کے اگر اس آگ کو بجھانا چاہیں وہ نہیں بجھے گی, لیکن اگر آپ ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے اگر آپ وہ گرا دیتے ہیں نا, آپ کے سارے گناہ ایز ایف کہ وہ تھے ہی نہیں. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ. برو جو رب کریم ہے نا, کریم کا جو ہے نا برو, میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یسترنا چھپاتا ہے, ثم ینادینا پھر ہمیں پکارتا ہے, پھر ہمارے گناہوں کو توبہ کرتا ہے, معاف کرتا ہے, ہمیں اس کے شر سے بچاتا ہے, ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے, اور پھر ہمیں جنتوں میں ڈال دیتا ہے. یار برو کیا رب ہے یار. اس میں جو کام کرنا ہے نا برو, مطلب اگر یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا, مطلب ہم شروع رولر سے ہوئے تھے نا, یہ اس کے لیے اٹ کوڈ بی اینی بڈی. یو نو آپ کی غربت, صحت ڈزنٹ میٹر, آپ اکیلے کس ٹائم سیکلوژن ہے اور آنسو بہا رہے ہیں. یو نو جنرلی جو ایک سیکلوژن ہوتی ہے جو رات کے ٹائم کی ہے, تہجد کے ٹائم, اسپیشلی کنسیڈرنگ دا نائٹس جو آج کل چل رہی ہیں, یو نو دس از لائک دی اپرچونیٹی, ایک گولڈن اپرچونیٹی ہمارے لیے ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ایپٹ کہ ہمارا یہ 11th ہاؤس ختم ہو رہا ہے انہی ٹائمس پہ جس پہ یہ چیز اس وقت پیپل کین ڈو اٹ رائٹ آفٹر دی ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈکاسٹ. اور اس کے لیے سب چیزیں جو 4-5 چیزیں بتائی ہیں, ہم نے ایک چیز کرنی ہے, اللہ نے 5-6-10 چیزیں والی ریڈی رکھی ہیں. اینڈ سوال مجھے جو ایک پرسنلی نا تہجد کے ٹائم اور اس پہ جو ایک چیز, وہ جو حدیث ہے نا جس پہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پہ اسمائل کرتے ہیں, ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کہ ہو گیٹس اپ ان دا مڈل آف دا نائٹ اینڈ پریز تہجد. اینڈ یار یہ اتنا مشکل نہیں ہے ان دا سینس کہ آپ نے کتنا ٹائم لگے گا, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بھی نہیں لگتے یار. ورتھ انویسٹمنٹ. دیکھیے نا, چھوٹی سی چیز ہے اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور اس کا ریوارڈ تو دنیا میں, جیسے ہم نے چیریٹی کی بات کی نا, اس کی بھی ریوارڈ تو دنیا میں بڑے, جو آپ کو قلبی سکون ملتا ہے. اس کے بعد یو نو جنہوں نے صحیح ٹرو ایکسپیرینس کیا ان کو پتہ ہے ان کے نیکسٹ مارننگ بڑی پیاری. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ کچھ لوگ آئے پوچھتے ہیں کہ ما بال المتہجدین باللیل من احسن الناس وجوہا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ظاہر بات ہے نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی,
من احسن الناس وجوہا، ان کے چہرے اتنے روشن اتنے پیارے ہوتے ہیں. کہتے ہیں لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم بنورہ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خلوت رحمان کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کو پہنا دیتے ہیں. If you want نور on your face، اللہ ایکچولی کسی نے نا ابھی چند دنوں پہلے وہ ایک کلپ بھیجا، دیکھا آپ نے؟ وہ 3 عربی ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے ہے وہ کیمرہ نا، ایک گاڑی چلا رہا ہے، ایک ساتھ پیسنجر سیٹ بیٹھا ہے، اور پیچھے والا جو ہے نا وہ تو اچھل رہا ہے نا، پتہ نہیں بہت زیادہ اچھل رہا، خوش ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے اوپر کیپشن لکھی ہوئی تھی کہ یہ وہ بندہ ہے جو تہجد پڑھتا ہے. جو پیسنجر سیٹ تھا نا وہ بھی خوش تھا، وہ بھی ایسے ایسے کرتا، اور جو ڈرائیور تھا نا وہ بہت سیڈ تھا، اس نے نماز فجر چھوڑی تھی. اور جو ساتھ والا تھا نا وہ تھوڑا خوش تھا، لیکن جو تہجد والا تھا نا پیچھے جمپنگ ہاپنگ اسکپنگ. That was very relevant. دیکھیں نا بڑی انٹرسٹنگ بات، ایک خاتون برو مسلمان ہو گئی، یہ دیکھے کہ مسلمان مرد ہوتے ہیں، مسلمان مردوں کی میلینس دیکھ کے، اور ایک وہ دیکھی داڑھی اور سارا ایسا تھا کہ یار یہ کبھی روتے نہیں ہوں گے. بٹ جب انہوں نے ویڈیوز دیکھی کہ حرم میں رو رہے ہیں لوگ، شی بیکیم مسلم یار. اور سبحان اللہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ اتنا روتے تھے کہ ڈاکٹر طبیب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں بہت کمزور ہو چکی ہیں، آپ مت رویا کریں، آج کے بعد آپ نے نہیں رونا. تو کہتے ہیں ایو خیر فی عین لا تبکی، کیا خیر ہے اس آنکھوں میں جو روتی نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ نا جب قیامت کا ذکر ہو تو رونے شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا، ہم اس طرح ہوا کرتے تھے پہلے، پھر ہمارا دل سخت ہو گیا. دل کی سختی کا نا برو ایک سائن ہے، اور وہ یہ کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں. جس بندے کو نمازوں میں قرآن سن کے رونا نہیں آتا نا، یہ دل کی سختی کا سائن ہے. اور جس بندے کو بات بات پہ رونا آ جاتا ہے نا، یہ اس کے دل الحمدللہ نرم ہے. اور سبحان اللہ اگر آپ کا رب کے ساتھ تعلق ہے نا، جسے ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بلکہ ابن الجوزی کہتے ہیں، ابن القیم نہیں، ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان للخلوات تأثیرات تبین بجلوہ، تنہائیوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جلوت پہ پھر ظاہر ہو جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ کم من رجل یحترم عند الخلوات، کتنے لوگ تھے جو گناہوں سے اپنے آپ کو روکا، تو اللہ نے کیسے بنا دیا، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ عُودًا هِنْدِيًّا عَلَى الْمِجْمَرِ فَيَعْفُوهُ طِيبًا وَيَسْتَنْشِقُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَهُ. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ نے ان کی خوشبو آسمانوں میں پھیلا دی، اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، بٹ اصل چیز تھی کہ ان کی تنہائیاں خوبصورت ہیں. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لوگوں کی محبت جو ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ جو ودا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا اور آنسو بہانا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اپنے پہ نا، یعنی ایک تو گناہوں پہ رونا اور اپنے نفاق سے ڈر کے رونا، کیونکہ حسن البصری کہتے تھے کہ وہی منافق ہے، لا خاف الا مومن ولا آمن الا منافق، وہی منافق ہے جو اس سے میں منافق نہیں ہوں جو کہتا ہے، اور وہی مومن ہے جو اسے خوف میں رہتا ہے. ایون ایک شخص حسن البصری کے پاس ہی آیا، پریشان تھا اور کہتا ہے کہ شیخ میں منافق تو نہیں ہوں. تو امام نے پوچھا اتصلی اذا خلوت، کیا تو نماز پڑھتا ہے جب تو اکیلے ہوتا ہے؟ خلوت یہاں پہ خلوہ کا ذکر ہے. جی پڑھتا ہوں. وتستغفر اذا اذنبت، اور توبہ استغفار کرتا ہے جب گناہ کر لے؟ کہتا ہے جی میں کرتا ہوں اور ہوتا ہوں. کہتے ہیں اذهب فما جعلك الله من المنافقین، اللہ نے تجھے منافقین میں سے نہیں رکھا. یہاں پہ کیا ہے؟ اکیلے ہو کے نمازیں پڑھنا اور اکیلے میں اللہ کے سامنے رونا، دس از اے سائن دیٹ الحمدللہ یو آر ناٹ اے منافق. آپ نے ذکر کیا نا کہ ایک سافٹ ہارٹیڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ بہتر، مطلب اصل میں اس میں ضروری نہیں کہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی سے عمر الخطاب ہے. اللہ اکبر. اب ہماری جو ایک امیج ہے نا عمر الخطاب کا، وہ ایک بڑا ڈفرینٹ، بڑا ماچو اور اس طرح کا. اینڈ سبحان اللہ، ایک تو آپ نے نفاق، ہی واز ون واز ورڈ اباؤٹ ہز نفاق، اور کس لیول پہ. ایٹ دا سیم ٹائم ون ہی واز اے خلیفہ، سبحان اللہ، ایک تو راتوں کو مطلب ایک تو چیریٹی جو ان کا تھا معاملہ، چھپ چھپ کے چیریٹی کرنا، اور آتا ہے کہ ان کی ٹورڈز اینڈ آف ہز لائف ان کی آنکھوں کے نیچے
رونے کی وجہ سے نشان تھے. A man like Umar ibn Khattab would cry at night. And this is something, you know, وہ ایک آیت سن کے یار مہینوں 3 مہینے کے لیے بیمار ہو جاتے تھے یار. اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں بیمار کیوں ہوا. ہاں وجہ نہیں. اور سبحان اللہ دیکھیں حضرت عائشہ کے جو مولا تھے غلام تھے کہتے ہیں میں سے ملنے کے لیے باقی ان کے کزن جو تھے ملنے کے لیے میں آیا وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھنی تھی تو میں نے کہا نماز ختم کر لیں گے تو پھر میں کام کر کے اپنا بازار سے آ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں بازار سے اپنے کام شام کر کے ختم کر کے آ گیا ظہر کے وقت قریب تھا وہ اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی تھی. وہ عروہ ہے نا عروہ بن زبیر کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ کہہ رہی تھیں وہ قرآن کی جو آیت ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یعنی یہ وہ یار کیا الفاظ ہیں یار یہ جنتیوں کے زبان سے الفاظ نکلیں گے جب وہ جنت میں داخل ہو چکی ہوں گی. وہ کیا سوچ رہی ہوں گی جب وہ پڑھی پتہ کیا سوچ رہی ہوں گی برو مجھے لگتا ہے مجھے دس وٹ آئی فیل یا اللہ میری زبان سے بھی یہ الفاظ نکلوا دے مجھے بھی ان لوگوں میں سے شامل کر دے جو یہ جنت میں پہنچنے کے بعد سارے راستے کراس کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہوں یار پلیز میک می ون آف دیم. آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور جو آنے والا رمضان ہے احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والا رمضان دا بیسٹ آف دا نائٹس آر کمنگ فورتھ. رمضان کا بیسٹ پارٹ ابھی رہتا ہے پاس میں جو ہو گیا میک اٹ دا بیسٹ. ہم 11th آور کے پوڈ کاسٹ اس لیے ختم کر رہے ہیں تاکہ وی شوڈ فوکس مور آن دا کرائنگ اینڈ دا ورشپنگ اینڈ ریڈنگ قرآن ان شاء اللہ تعالیٰ. میں تو وہ آخری اسٹیٹمنٹ جو ہے کہنا چاہوں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں سے آواز آتی ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ, دس از یور چانس. پتہ نہیں کل موقع ملے نہ ملے, آگے بڑھ, اللہ تعالیٰ کو منا لیں. پتہ نہیں کتنی سانسیں رہ گئی ہیں, کتنے لمحات ہیں, کتنے دن ہیں. دس از یور چانس. یو نیور نو کہ کل ہم نے صبح دیکھنے کی نہیں دیکھنی. یا باغی شر اقصر, اے گناہ گار اب تو رک جا. واٹ ایلس یو آر ویٹنگ فار. اب کیا یعنی کون سے معجزے کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخشنے کے لیے جو بھی ایوینیوز سے تیرے سامنے رکھ دی ہیں, اپنے آپ کو بخشوا لے, اللہ تعالیٰ کو منوا لے اور گناہ سے رک جا. اور ہر گناہ گار کو پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے ایک بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے. وہ جو ایک ریمورس ریگریٹ کہ کاش میں یہ نہ ہی کرتا تو بہتر ہوتا, اس سے پہلے ذرا سٹیپ بیک کر کے دوبارہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کہ میں کبھی بھی اپنے رب کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا, چاہے میں جتنا مرضی آگے چلا جاؤں گناہوں میں. یہ ریئلائزیشن اپنے اندر لے کے آ جا. یا باغی شر اقصر, اب تو رک جا. تو آئی تھنک دس اسٹیٹمنٹ از فار مائی سیلف فرسٹلی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے خیر کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ میں واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں سوچتا ہوں کہ ان 20-23 دنوں میں ہم نے جو باتیں کی نا بہت بڑی باتیں کی ہیں. جی صحیح ہے, بہت بڑی باتیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ وہ جو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ تو ادھر کیا کر رہا, تو داعی تھا, تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا. وہ کہے گا میں لوگوں کو تو بلاتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. وہ جو آخری قرآن کی جو آیت ہے نا جو نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, بس یہی دیکھیں کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. کل واللہ العظیم میں اور آپ ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, اور اس دن کچھ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ سر جھکے ہوں گے, کچھ لوگ سر کالے ہوں گے, اور کچھ لوگ مسکرا رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے اور جو ہے نا وہ خوش ہوں گے. الحمدللہ کام مجھے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتہ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو بس اللہ تعالیٰ نا واللہ یہ رمضان واللہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ٹو چینج آر سیلوز اینڈ ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف آر سیلوز. اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر دیر از نو ادر اپرچونیٹی. اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ نیکسٹ 11th آور بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, نیکسٹ رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا, ہم میں سے کون یہاں ہوگا نہیں ہوگا. اینڈ سبحان اللہ یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم میں سے کس کو اینڈ آف رمضان بھی ملے گا نہیں ملے گا.
وی ڈونٹ نو. سو یو نو وٹ ایور اپرچونیٹی وی ہیو, الحمد للہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دے دی ہے. اب جو بھی ٹائم اس میں ہے اس کو واللہ ضائع نہ کریں, واللہ ضائع نہ کریں. یو نو باقی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ نا آگے پوسٹ پون کر دیں. یو نو یو کین ڈو اٹ آفٹر عید. یو نو امپورٹنٹ کام ہے, یو ہیو دا ہول ایئر. ڈونٹ تھنک کہ اچھا یار یہی دن ہے, یہی کام بھی ہوگا, نہیں ہوگا, ڈیلی کچھ نہیں ہوتا, واللہ کچھ نہیں ہوتا. یو نو وی آل نیڈ ٹو یو نو میک ٹائم, اینڈ جسے کہتے ہیں نا اب گیو اٹ آر آل. واللہ یو نو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. اور بس یہی کہہ سکتا ہوں. حیاکم اللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.